میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی تو گھر بٹھا دی گئی، وہی گھسی پٹی سی دلیل کے ساتھ کہ پڑھ لکھ کر کرنا بھی کیا، گھر کے کام ہی کرنے۔ آگے پڑھنے کی خواہش دل میں ضرور تھی، مگر گھر والوں نے اجازت نہ دی، اگرچہ خواب کچھ خاص نہ تھے، لیکن پھر بھی دل میں چھپی ایک ننھی سی آرزو ضرور تھی، مگر اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ چپ چاپ گھر گرہستی کے کام سیکھنے لگی۔ ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا، پڑھائی تو الگ بات تھی۔ وہ فی الحال شادی کے بندھن میں بندھنے کو بالکل تیار نہ تھی، لیکن گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ نہ کسی نے اس کی رائے پوچھی، نہ اس کی خاموش ناپسندیدگی کو اہمیت دی، اور یوں رشتہ طے کر دیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہونے والا شوہر عمر میں کافی بڑا ہے تو دل اور بھی بیٹھ گیا، مگر یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ وہ بہت دولت مند ہے، اور دولت ہو تو عمر، شکل، مزاج سب فرق چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نفع نقصان کا سودا تھا جس میں اس کی مرضی اور جذبات کہیں شمار ہی نہ تھے۔ اسے چپ رہنا ہی بہتر لگا، کیونکہ زبان باپ نے دی تھی، اور باپ کی دی ہوئی زبان بیٹیاں ہی نبھاتی ہیں۔ بیٹیاں مان اور عزت کی خاطر اپنی خواہشوں کو دفن کر کے بھی مسکرا دیتی ہیں، چاہے دل میں درد کے جنگل اگائیں۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، نہ اسے خوشی تھی نہ کوئی دکھ، سب کچھ جیسے کسی اور کے لیے ہو رہا ہو، جیسے وہ اپنی زندگی کی نہیں، کسی کہانی کی خاموش کردار ہو۔ جہیز کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لڑکے والے سب کچھ رکھتے تھے، صرف چند کپڑے لینے تھے، جو لیے گئے وہ بھی گھر والوں کی پسند کے۔ اس کی تو کوئی پسند ہی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی پوچھا، نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی۔ مقررہ دن آ پہنچا، وہ دلہن بنا دی گئی، سادگی سے نکاح ہوا، بارات میں بھی گنے چنے چند لوگ آئے، اور وہ رخصت کر دی گئی۔ سسرال کیا تھا، ایک شاندار محل جیسا بنگلہ، ایک قیمتی گاڑی اور ایک شوہر۔ بس یہی تو تھا اس کا نیا جہان، نئی زندگی کی پہلی رات۔ وہ کچھ الجھی سی تھی، چہرے پر دلہن کا سا سکون تو تھا، مگر آنکھوں میں اجنبیت کا عکس ابھی بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے یہ گھر خوبصورت ضرور لگا، مگر اپنائیت کا احساس کہیں نہیں تھا۔ ایک وسیع و عریض کمرہ، دبے رنگ کی مہنگی سجاوٹ، اور کمرے کے ایک گوشے میں اپنے گھونگٹ میں چھپی بیٹھی وہ نرم و نازک سی گڑیا۔ دل میں بے شمار سوال تھے، اور خدشات بھی۔ دل کے کسی گوشے میں نامعلوم سا ایک خوف بھی تھا، نہ جانے یہ رشتہ کیسا ثابت ہوگا۔ کیا عمر کا یہ فرق کسی خاص فاصلے کا سبب بنے گا، یا کسی خاص قرب کا، یا پھر یہ بھی ان سب مردوں جیسا ہوگا جنہیں صرف عورت چاہیے ہوتی ہے، اس کا پیار یا جذبات نہیں؟ اس کے آنے تک وہ خود سے ہزاروں سوال و جواب کر چکی تھی، مگر جو ہوا وہ اس کی توقع سے مختلف تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی آہستہ قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑ لی تھی، مگر جب گھونگٹ اٹھا تو سامنے ایک مسکراتا ہوا چہرہ تھا، آنکھوں میں نرمی، لہجے میں اپنائیت۔ السلام علیکم۔ اس کے شوہر کی پہلی آواز دھیمی اور پرشفقت تھی۔ آپ سے رسمی باتوں کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ میں آپ کی مرضی، آپ کی خوشی اور آپ کی خاموشی کا احترام کرنا جانتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے دل کو چھو گئے، ایسا لگا جیسے بند کمرے میں ہوا کا ایک نرم جھونکا داخل ہو گیا ہو۔ کچھ سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور کچھ خدشات کم ہو گئے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے جانا کہ وہ شخص جیسا نظر آتا ہے ویسا ہی ہے، نہ کسی قسم کی سختی، نہ کسی طرح کی روک ٹوک۔ وہ ہمیشہ ادب سے بات کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا، حتیٰ کہ اسے کبھی خود پانی لینے کی بھی نوبت نہ آتی۔ عمر میں وہ اس سے 15-16 سال بڑا تھا، شاید اسی لیے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے نا؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا داخلہ کسی کالج میں کروا دیتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو ایک روز اس کے شوہر نے اچانک کہا۔ اس نے چونک کر دیکھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی خاموش خواہش کو آواز دے دی ہو۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھا، اور شاید پہلی بار اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری تھی جو دل کے کسی کونے سے نکلی ہو۔ زندگی جیسے کسی نئے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ شوہر کا یہ رویہ غیر متوقع تھا، محبت بھرا، عزت سے لبریز اور بھرپور اعتبار دینے والا۔ وقت رفتہ رفتہ نرم ہواؤں کی طرح گزر رہا تھا۔ شوہر کی محبت اور حسن سلوک نے اس کے دل کی کچھ بند کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ وہ اب کمرے کی بجائے پورے گھر میں گھومنے لگی تھی، باورچی خانے میں کچھ وقت دیتی،
چھوٹے باغیچے میں پھولوں کے ساتھ بیٹھ جاتی اور شام کی چائے اکثر شوہر کے ساتھ لان میں پیتی۔ کہنے کو عمر کا فرق ضرور تھا، مگر دل کا تعلق دنوں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے زندگی کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی ہو۔ ایک دن شوہر اسے شہر کے ایک مشہور بک اسٹور پر لے گیا۔ کتابوں کے درمیان وہ بچوں کی سی خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ارے سکندر! ایک نوجوان عورت نفیس لباس میں ملبوس اپنی حیران آنکھوں کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ شوہر نے ایک پل کو چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، ہمائرا، تم یہاں؟ ہاں، میں اپنی بیٹی کے لیے کتابیں لینے آئی تھی۔ اور تم؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ ہمائرا کی نظریں لمحے بھر کو اس پر رکھیں، پھر وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ کچھ عجیب تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی بھید چھپا ہو۔ مبارک ہو، اس نے نوپے تلے الفاظ میں کہا اور رخصت ہو گئی۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ سکندر کے چہرے پر وہ سکون نہیں جو ہمیشہ رہتا تھا۔ نگاہیں سڑک پر تھیں، لیکن جیسے وہ کہیں اور تھا۔ جب اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ کون تھیں؟ تو سکندر نے ایک مختصر جواب دیا، پرانے جاننے والوں میں سے تھیں۔ کچھ خاص نہیں۔ بات ختم ہو گئی، مگر دل میں کچھ رہ گیا۔ وہ نگاہ، وہ مسکراہٹ اور سکندر کا بدلا ہوا رنگ۔ رات کو جب وہ اکیلی بیٹھی تھی تو دل بے وجہ بے چین تھا۔ شاید پہلی بار اس نے سوچا تھا کہ خوشیوں کے اس محل کے نیچے کچھ خالی کمرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن اس نے سکندر کی الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے ایک سرخ مخملی ڈائری دیکھی۔ اس کے کور پر صرف ایک حرف لکھا تھا، ہاں۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ہاتھ خود بخود ڈائری کی طرف بڑھا، مگر پھر رک گیا۔ محبت اعتبار مانگتی ہے۔ اگر اعتبار کا پردہ کسی راز سے اٹھنے لگے تو محبت کا روپ کیا باقی رہتا ہے۔ ڈائری اس کے سامنے رکھی تھی، سرخ مخملی جلد جس پر سنہری دھاگے سے صرف ایک حرف لکھا تھا، ہاں۔ ہاتھ بار بار اس کی طرف بڑھتا، پھر رک جاتا۔ دل کے کسی کونے میں یہ خیال کہ وہ اپنے شوہر کی چیزوں میں دخل دے رہی ہے اسے روکتا تھا، مگر دل کا ایک اور کونا اسے مجبور کر رہا تھا۔ وہ لمحہ، وہ عورت، وہ مسکراہٹ اور سکندر کا بدلتا چہرہ سب اسے دھکیل رہے تھے۔ آخر کار تجسس نے وفا پر فتح حاصل کر لی۔ ڈائری کھولتے ہی پہلے صفحے پر لکھا تھا، ہاں، تمہیں شاید بھول جانا میرے بس میں نہیں۔ تم صرف ماضی نہیں ہو، میری ذات کا وہ ٹکڑا ہو جو میں کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ تمہارا جانا صرف ایک جدائی نہ تھا، ایک فیصلہ تھا جس نے مجھے توڑ دیا۔ دل دھڑکنے لگا۔ صفحے پلٹنے پر کئی ایسے جملے لکھے تھے جن میں کسی کا دکھ، تڑپ اور ایک گہرا تعلق جھلکتا تھا۔ ہر صفحے پر ایک عورت کا ذکر تھا، ہمائرا، وہی عورت جو کتابوں کی دکان پر ملی تھی۔ صفحے در صفحے اس نے پڑھے اور حیرت سے جیسے دم سادھ لیا۔ ہمائرا، تم نے کہا تھا ہم برابر نہیں۔ تم نے کہا تھا تمہیں سوسائٹی کا ڈر ہے اور میں صرف ایک سایہ ہوں جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ آج بھی تم میری سانسوں میں ہو۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میں ایک سائے جیسا ہوں جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہوں۔ اس لیے سوچا ہے کہ جب تک موت کا اندھیرا مجھے نگل نہیں لیتا، تمہاری محبت کی روشنی میں ہی رہوں گا۔ دل تو آج بھی وہی ہے جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ ڈائری ہاتھ سے گر گئی۔ آنکھوں میں ایک خاموش سا طوفان تھا۔ وہ جو سکندر کی محبت میں نرمی دیکھتی آئی تھی، وہ اب ایک اداکاری لگنے لگی۔ کیا وہ سچ میں بس دنیا کی نظروں کے لیے لایا گیا ایک رشتہ تھی؟ کیا اس کی مسکراہٹوں کے نیچے سکندر کی آنکھوں میں کوئی اور بسا تھا؟ یعنی یہ اپنے شوہر کی محبت نہیں، فقط ضرورت تھی۔ یہ اپنے شوہر کے لیے صرف ایک جسم تھی۔ سکندر بھی مرد ہی نکلا تھا، وہ مرد جو بیوی کو صرف ضرورت سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دل کے اندر سوالوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اگلے دن اس نے سکندر سے کچھ نہ کہا۔ وہ معمول کے مطابق ہنستا رہا، پوچھتا رہا، لیکن اب اس کی موجودگی میں ایک ہلکی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ رات کو سکندر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سارا، کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ وہ چونک کر رہ گئی۔ کاش وہ پوچھتا، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ خوش ہوں، وہ مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ کے لیے اسے خود کو مارنا پڑا تھا، کیونکہ عورت صدیوں سے سچ چھپا کر مسکرانا جانتی ہے۔ نیند کا بہانہ بنا کر اس نے کروٹ بدلی اور خود کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد سکندر بھی سو گیا تھا، مگر سارا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے بس یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ سکندر کا رویہ فقط منافقت تھی اور وہ سکندر کی ضرورت تھی، بس
محبت نہیں، اس کا شوہر صرف جسمانی طور پر اس کا تھا، ان کے درمیان روحانی کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی تھی۔ اس کا سارا دن سوچوں اور الجھنوں میں ہی گزرا تھا۔ رات کو بھی وہ کمرے کی مدھم روشنی میں خاموشی سے بیٹھی رہی، مگر سکندر معمول کے مطابق پرسکون تھا، لیکن اس کی خاموشی اب لفظ مانگ رہی تھی۔ سکندر کچھ پڑھ رہا تھا جب وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، چہرہ سپاٹ، آواز ہموار، مگر آنکھوں میں ایک سوال لرز رہا تھا۔ سکندر، ہمائرہ کون تھی؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پلکیں لمحہ بھر کو جھپکیں، جیسے کوئی راز اچانک بے لباس ہو گیا ہو۔ کیا تم نے ڈائری پڑھ لی؟ آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک خفیف سی لرزش چھپی تھی۔ وہ خاموش رہی، صرف ہولے سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ چند لمحے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سکندر نے کتاب بند کی، سانس گہری لی اور نظریں نیچے جھکا لیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا، یا مگر مسکراہٹ میں ایک اذیت سی تھی۔ تو پھر سنو، وہ ڈائری میری نہیں ہے، وہ میرے سب سے عزیز دوست فواد کی ہے۔ فواد جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہم سب کے دل کا مکین تھا، بہت صاف انسان تھا، ہنستا، ہنساتا اور خوابوں سے بھرپور۔ ہم تینوں، میں، فواد اور ہمائرہ، ایک ہی کالج میں، ایک ہی کلاس میں تھے۔ پھر پتہ نہیں کب فواد اور ہمائرہ کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں سنبھالتا، اس کا خیال رکھتا، اسے اتنی اہمیت دیتا کہ خود اپنے آپ بھول جاتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود مغرور تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، مگر اپنی محبت کے لیے اب کچھ زیادہ ہی عاجزی آ گئی تھی اس میں نے بھی اسے کبھی اتنا سنجیدہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمائرہ کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سکندر کی باتیں سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں الجھنیں کچھ کم ہو رہی تھیں، لیکن دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ تو پھر شادی کیوں نہ ہوئی؟ سکندر نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی پرانی یاد پھر سے دکھ دینے لگی ہو، کیونکہ ہمائرہ کے خاندان کو فواد کا متوسط پس منظر قبول نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک دولت مند رشتہ چن رکھا تھا، شہر کا سب سے امیر خاندان، جن سے مل کر ہمائرہ کا خاندان مزید اونچی پرواز کرنا چاہتا تھا۔ یوں سمجھ لو، یہ رشتہ محبت سے زیادہ لالچ اور مفاد پرستی پر مبنی تھا، اور ہمائرہ نے ساری محبت کو دل میں دفن کر کے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اسے فواد سے محبت تھی ہی نہیں، بس وقتی جذبات تھے جو مستقبل پر نظر پڑتے ہی سرد پڑ گئے۔ مگر فواد سچا تھا، اس لیے اسے چپ لگ گئی، اور ایسی چپ لگی کہ خاموشی بھی چیخ اٹھے۔ فواد کچھ نہ بولا، بس اندر ہی اندر ٹوٹتا گیا، اور پھر ایک روز وہ مکمل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ سنا تھا بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی اس نے۔ ڈائری بعد میں ملی، اس کے کمرے کی ایک پرانی دراز میں سے۔ سکندر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سارا کے دل میں بھی کچھ ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرد کا رونا اذیت کی حد ہوتی ہے، اور اس نے سکندر کو یہ بات یاد دلا کر اسے اذیت سے دوچار کیا تھا۔ خاموشی گہری ہو گئی، سکندر کی آواز جیسے دھند میں کھو گئی۔ میں نے وہ ڈائری سنبھال لی۔ میں فواد کو بچا سکا، نہ اس کی محبت کو، پر اس کی تحریر کو مٹی نہ ہونے دیا۔ میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے فواد کو کئی بار کہا تھا کہ وہ میری گاڑی گھر اپنے پاس رکھ لے، میں اسے بینک بیلنس بھی دے دیتا، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ سکندر یار، مجھے محبت حاصل کرنی ہے، خریدنی نہیں، مگر نہ وہ محبت حاصل کر سکا، نہ ہی خرید سکا۔ اس کی بجائے اس نے خود اپنی زندگی موت کو بیچ دی تھی، صرف اس لیے کہ روز روز کے مرنے سے ایک بار ہی مر لیا جائے۔ ہمائرہ کو دوبارہ کبھی نہ دیکھا، نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر برسوں بعد اچانک کتابوں کی دکان پر سامنے آ گئی۔ شاید تم نے محسوس نہیں کیا، اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہوئی تھی۔ مجھے اس کی بے حسی اور اپنے دوست کا خلوص یاد آ گیا تھا۔ بس اتنا ہی ہے۔ سکندر کی آواز بھرا گئی تھی۔ یقیناً وہ بہت اچھا انسان اور ایک سچا دوست تھا، جو آج بھی اپنے دوست کا غم دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ دل پر جو شک کا بادل چھایا تھا، وہ ایک دم صاف ہو گیا تھا۔ زندگی جیسے کسی تھمے ہوئے طوفان کے بعد پرسکون ہو گئی تھی۔ فواد اور ہمائرہ کی کہانی وقت کے کسی کونے میں دفن ہو چکی تھی، اور سکندر کا رویہ اب بھی ویسا ہی نرم، محبت بھرا اور مان دینے والا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، البتہ اسے فواد کا دکھ ضرور ہوا تھا۔ وہ اکثر سوچتی ہمائرہ نے ایسا کیوں کیا۔
کیا کوئی اتنا سنگدل بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے موت کی وجہ بن جائے؟ شاید کچھ سوالوں کے کبھی مکمل جواب نہیں ملتے، یا پھر ان کے جواب ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ ہمائرہ جیسے لوگ۔ سکندر نے وعدہ نبھایا، اسے کالج میں داخلہ دلایا، پڑھائی میں مکمل سپورٹ کیا، بلکہ گاڑی بھی دی اور ڈرائیونگ خود سکھائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہر عمل سے ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہو، میں تمہیں قید نہیں پر دے رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اس نے BA مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ زیادہ پر اعتماد، زیادہ باشعور اور کہیں زیادہ مطمئن تھی۔ ایک دن اس نے سکندر سے اجازت لی کہ وہ کچھ دن کے لیے ماں باپ سے ملنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر اجازت دے دی۔ گاؤں آ کر وہ جیسے پرانے وقت میں واپس چلی گئی۔ وہی پرانا گھر، ماں کی گود، باپ کی دعائیں، اور سب سے بڑھ کر وہ محبت جو دنیا کے ہر رشتے سے سچی ہوتی ہے۔ ایک شام اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی پرانی سہیلیوں سے بھی ملا جائے۔ یادوں کا البم کھلا اور اسے اپنی ایک قریبی دوست کا خیال آیا جو اب پاس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ خود چل کر اس کے گھر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی دونوں کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور جذبات کی چمک تھی۔ ارے تم؟ ہاں میں، کتنے سال ہو گئے۔ اور پھر وقت جیسے رک گیا۔ گھنٹوں باتیں ہوئیں، پرانے دن یاد کیے، اسکول کی شرارتیں، خواب اور وہ سب کچھ جو صرف بچپن کی دوست ہی بانٹ سکتی ہے۔ نمبروں کا تبادلہ ہوا اور پھر جب تک وہ گاؤں رہی اکثر اس سے ملنے چلی جاتی۔ دوستی دوبارہ زندہ ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اب ایک خوش مزاج، سمجھدار لڑکی بن چکی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارنا دل کو ہلکا کر دیتا تھا۔ کچھ دن بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ چند دن بعد وہ واپس سسرال آ گئی۔ دل میں سکون اور چہرے پر ایک خاص تازگی تھی۔ ابھی آئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ اسے واٹس ایپ پہ ایک میسج موصول ہوا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی تھی، سکندر کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ موبائل کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک واٹس ایپ پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ اس نے لاپرواہی سے چیٹ کھولی۔ اسکرین پر صرف ایک مختصر جملہ تھا، ہیلو، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ پہلے لمحے میں اسے لگا شاید کسی نے غلطی سے بھیج دیا ہے، لیکن پھر ذہن جیسے الجھنے لگا۔ یہ نمبر کس کا ہے؟ کس نے اتنی بے باکی سے پیغام بھیجا؟ دل میں ہلکا سا اضطراب ابھرنے لگا۔ اس نے فوراً میسج ڈیلیٹ کر دیا، مگر دماغ میں وہ جملہ نقش ہو چکا تھا۔ اس رات نیند نہ آئی۔ صبح اٹھی تو چہرے پر وہ معمول کی روشنی نہ تھی۔ سکندر نے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی، جی بس تھوڑی تھکن ہے۔ اس نمبر سے دوبارہ پھر میسج آیا تھا۔ اس بار لکھا تھا کہ حسین لوگ ہوتے ہی مغرور ہیں۔ دن میں اس نے دوبارہ وہ نمبر کھولا۔ پروفائل تصویر اب بھی نہیں تھی، مگر کچھ دیر بعد ایک اور میسج آیا، شاید آپ ناراض ہو گئی ہیں، لیکن سچ میں میرا دل، کیا کہوں، آپ کی آنکھوں میں کچھ خاص ہے۔ اب کی بار غصہ، حیرت اور بے یقینی اس کے چہرے پر واضح تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے لکھا۔ فوراً ہی بعد جواب آیا، پہچانا نہیں، میں روبینہ کا بھائی ہوں۔ ہم پہلی بار اس کے گھر ملے تھے۔ ایک جھٹکا سا لگا۔ یادداشت کے کسی پردے پر وہ چہرہ ابھرا، سادہ سا، خاموش سا، سلام کرنے کے بعد زیادہ بات نہ کرنے والا نوجوان جو روبینہ کے گھر موجود تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں شادی شدہ ہوں اور تمہاری بہن جیسی ہوں۔ میرے شوہر کی عزت میری پہچان ہے۔ وہ تب کر لکھ چکی تھی۔ جواب فوراً آیا، سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی ناراض ہو جائیں گی۔ بس دل کی بات کہہ دی۔ اور کیا آپ خوش ہیں اپنی شادی سے؟ آپ جیسی حسین اور کم عمر لڑکی، ایک صرف دولت کی وجہ سے کیا جذبات کچھ نہیں ہوتے؟ میرے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت کے جذبات ہیں، اور ہم عمر بھی ہیں۔ یہ آخری جملہ جیسے کسی نوکیلے خنجر کی طرح دل میں گھس گیا۔ اس نے فوراً چیٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن سوالات اب چیٹ سے نکل کر دماغ میں گونجنے لگے تھے۔ کیا اس نے مجھے اس نظر سے دیکھا تھا جب میں روبینہ کے گھر گئی تھی؟ کیا میری کسی بات یا انداز سے کوئی غلط تاثر گیا؟ میں نے تو کبھی کوئی اشارہ، کوئی مسکراہٹ، کچھ بھی تو نہیں دیا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ سکندر سے چھپانا بوجھ لگ رہا تھا، مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی اس کے اندر کا سکون مکمل طور پر بحال نہ ہوا تھا کہ اگلی شام اسی نمبر سے ایک اور میسج آیا، لیکن اس بار پیغام الفاظ نہیں، ایک تصویر تھی۔ ایک ایسی تصویر جس میں وہ روبینہ کے گھر کے صحن میں کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہ لمحہ قید کیا ہو۔ اب یہ صرف الجھن نہیں تھی،
یہ معاملہ حد سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس نے تصویر دیکھی اور ایک لمحے کو جیسے سانس رک گئی ہو۔ غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات نے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ اس نے فوراً جواب لکھا، خبردار جو دوبارہ مجھے کوئی پیغام بھیجا، یہ آخری بار کہہ رہی ہوں، نہ تمہیں حق ہے نہ اجازت، اور یہ تصویر ڈیلیٹ کر دو اپنے موبائل سے ورنہ میں روبینہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا، نہ معذرت، نہ صفائی، نہ وضاحت۔ اس نے سکون کا سانس لیا، شاید اب سب کچھ ختم ہو جائے۔ نہ سکندر کو بتایا، نہ روبینہ کو۔ اس نے خاموشی کو چنا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات کہیں باہر نہ نکلے، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہتی تھی، مگر خاموشیاں ہمیشہ تحفظ نہیں دیتیں، کبھی کبھار وہ خطرے کو چھپا دیتی ہیں۔ کچھ دن وہ نمبر خاموش رہا، پھر ایک دن ایک اور میسج آیا، مجھے معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، اگر آپ چاہیں تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا، بس آپ کی عزت کرتا ہوں اور محبت بھی، بس اتنا کہنا تھا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر صرف 2 لفظ لکھے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، بس دوبارہ مجھے میسج نہ کرنا۔ بس اتنے سے آغاز نے وہ دروازہ کھول دیا جو بند ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگلے دن ایک اور پیغام آیا، نہایت عام سا، جیسے موسم کا حال پوچھا گیا ہو۔ وہ نظر انداز کر گئی، مگر اندر کہیں کوئی نرم سا لمس جاگا، تم نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ اس کے یہ الفاظ یاد آ گئے تھے اور وہ خود کو قیمتی تصور کرنے لگی تھی۔ اس پہ کوئی مرتا تھا اور اس کے لیے کوئی مر جانے کو تیار تھا۔ اس احساس میں عجیب سا سرور تھا۔ پھر کبھی کبھار مختصر جواب دینے لگی، پھر دن بہ دن بات چیت ہونے لگی۔ گفتگو سطحی تھی، ہلکی، بے ضرر، جیسے بس وقت گزاری ہو، لیکن دل جانتا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ سکندر اب بھی ویسا ہی تھا، شفقت بھرا، خیال رکھنے والا۔ وہ سب کچھ جان کر بھی کچھ نہ جاننے والا بن رہا تھا، یا شاید وہ واقعی بے خبر تھا۔ وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور موبائل پر اس کا پیغام دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتی۔ اپنے ہاتھ میں گرم چائے لیے سکندر سے بات کرتے کرتے دل کسی اور کے الفاظ میں الجھنے لگا تھا۔ پھر بات میسج سے کال پر آ گئی۔ پہلی بار جب اس نے کال سنی تو ہاتھ تھوڑا کانپا، دل میں ایک ہلکا سا احساس جرم ابھرا، مگر آواز سن کر وہ سب بھول گئی۔ وہ نرمی سے بات کرتا تھا، بولتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا۔ باتوں میں نہ کوئی واہیات پن، نہ کوئی بے ادبی، صرف توجہ، دلچسپی اور تعریف۔ اور ایک دن اسے یہ احساس ہوا کہ میں سارا دن اس سے بات کرتی ہوں، نہ جانے کب۔ وہ پیغام جو ناپسند تھا اب اس کی عادت بن چکا تھا۔ سکندر اب بھی اس پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ وہ اب بھی اس کی پسند کا کھانا منگواتا، اسے ڈرائیو پر لے جاتا اور اکثر کہتا، تم جیسی بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرا دیتی، مگر اب اس کی مسکراہٹ میں کچھ چھپا ہوتا تھا، ایک نرم سا فریب جو وہ خود اپنے آپ کو دینے لگی تھی اور سکندر کو بھی۔ وہ اب خود سے چھپنے لگی تھی، یا شاید آئینے سے، کہ سچ کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ آئینہ اسے اس کا وہ چہرہ دکھاتا تھا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، مگر وہ خود کو روکتی نہیں تھی، یا شاید روک نہیں سکتی تھی، یا پھر روکنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ نہ ہی اب اسے وہ پہلی سی جھجک محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی اجنبی پن۔ بات اب دیر تک ہونے لگی تھی، کبھی دن میں، کبھی رات گئے، کبھی وہ سوتے شوہر کے پہلو میں لیٹی ہوئے میسج پہ باتیں کرتی، تو کبھی کچن میں برتن دھوتے دھوتے ہنسی دبا کر جواب دیتی۔ پہلے وہ کبھی کبھار بات کرتا تھا، اب وہ خود بھی انتظار کرنے لگی تھی۔ کب موبائل کی اسکرین پر وہ مخصوص نام جگمگائے گا، کب وہ اس کی آواز میں چھپے نرم جذبات سنے گی، کب وہ پھر سے خواب دکھائے گا، ایک ایسے گھر کا جہاں بچوں کی ہنسی میں وہ اور عثمان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے خود کو کتنا ضائع کر دیا ہے؟ وہ چونکی، کیا مطلب؟ سکندر تم سے 18 سال بڑا ہے، تم اس کے ساتھ بیوی کم بیٹی زیادہ لگتی ہو، تم ابھی جوان ہوئی ہو اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ تم جیسی عورت کو ہم عمر اور جیتا جاگتا شوہر چاہیے، جو تمہارے ساتھ چل سکے اور ساتھ چلتا اچھا بھی لگے، دیکھنے والوں کو میاں بیوی لگیں، نہ کہ باپ بیٹی، تمہاری باتیں سمجھے، تمہاری عمر کا ہو اور اس کے جذبات جوان ہوں،
جو تم جیسی کی قدر کرنا جانتا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن رات کو جب وہ اسکندر کے ساتھ بیٹھی تو پہلی بار اس کے بالوں کی سفیدی، چہرے پہ بنتی جھریاں واضح دکھائی دیں۔ حالانکہ جھریاں سکندر کے چہرے پہ تھی ہی نہیں، سارا کی آنکھوں میں تھی، یا شاید اس کی سوچ میں کہ اسے اب سکندر میں وہ بھی نظر آنے لگا تھا جو اس میں تھا ہی نہیں، اور یہ سب کرشمہ عثمان کے الفاظ کا تھا جنہیں وہ اپنے خوابوں کی صورت میں ڈھال چکی تھی۔ سکندر کے آہستہ آہستہ بولنے کا انداز، جسے سارا آج تک نرمی سمجھتی تھی، اب اسے بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار اسے یہ فرق چبھنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ سکندر کے الفاظ میں وہ گرمجوشی ہے ہی نہیں جو عثمان کے لہجے اور الفاظ میں تھی۔ سکندر کے انداز میں عثمان کی طرح تڑپ بھی نہیں تھی۔ اسے سارا کی واقعی کوئی قدر نہیں تھی۔ یہ صرف سکندر کی ضرورت تھی، شاید محبت نہیں، مگر وہ بھول گئی تھی کہ الفاظ اور لہجے سے کسی کی محبت کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اکثر لوگ سمندر کی مانند ہوتے ہیں، جتنی گہرائی رکھتے ہیں اتنے خاموش بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور دن اس نے کہا، کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 5، اور اولاد؟ وہ خاموش رہی۔ سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس میں سوچ رہا تھا اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو اب تک ہمارے 2-3 بچے ہوتے، تمہارا سارا دن ان میں گزرتا، اب تم سارا دن بور ہوتی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصور سا ابھرا، وہ خود اپنے آنگن میں ایک چھوٹی بچی کو گود میں لیے جسے وہ چوم رہی ہے، اور اس کے برابر میں وہ ہم عمر مسکراتا ہاتھ تھامے۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ خواہش تھی جو وہ خود سے بھی چھپاتی تھی، مگر اب کسی نے اسے نام دے دیا تھا۔ اب وہ اکثر سوچتی، کیا یہ زندگی ایسے ہی گزاری جا سکتی ہے، بچوں کے بغیر، خواہشوں کے بغیر، جوانی کی دھڑکن کے بغیر؟ سکندر اسے پیار سے دیکھتا، مگر وہ نگاہ اب اس کی طرف سے ہٹنے لگی تھی۔ اب وہ اپنے دل میں ایک خفیہ کمرہ بنانے لگی تھی جہاں صرف ایک شخص تھا، عثمان، اور وہ خود، تیسرا کوئی نہیں تھا، نہ سکندر نہ کوئی اور۔ بات اب اس نہج پر آ چکی تھی جہاں خاموشیاں بھی بے وفائی کی داستان سناتی ہیں اور مسکراہٹوں کے پیچھے کوئی اور چہرہ چھپ جاتا ہے۔ سکندر اب بھی بے خبر تھا، اور وہ اب مکمل طور پر 2 زندگیاں جینے لگی تھی۔ رشتوں کی دیوار پر دراڑ کبھی شور سے نہیں آتی، خاموشی سے پڑتی ہے، کسی انجان میسج کی صورت، کسی نرم آواز کے لمس میں، کسی اجنبی کی عادت بن جانے میں۔ وہی ہو رہا تھا، باتوں کا تسلسل اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ اور پھر ایک دن عثمان نے کہا، کب مل رہی ہو؟ ملنا، کیسا ملنا؟ ویسا ہی جیسے 2 دوست ملتے ہیں، صرف تمہیں دیکھنے کا دل ہے، کچھ اور نہیں، وعدہ۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر شاید خود سے جھوٹ بول کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن صرف تھوڑی دیر۔ وہ ایک پارک میں ملے تھے، وہ بہت سادہ لباس میں تھی، آس پاس بچوں کی آوازیں تھیں، فیملیز بیٹھی تھیں، اور وہ ایک بینچ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، مگر نہ ہاتھ چھوا، نہ کوئی جسمانی قربت ہوئی، مگر جذبات کی شدت خاموش چیخوں جیسی تھی۔ عثمان نے بس ایک جملہ کہا، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں نے سوچا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت، حالانکہ وہ پہلے اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ملاقات ایک بار اور ہوئی، اس بار کافی شاپ میں، لوگوں کے ہجوم میں، چائے کی خوشبو میں۔ دلوں کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی تھی، مگر وہ حد اب تک موجود تھی۔ اگرچہ اس کے جسم پر پھسلتی عثمان کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، مگر سارا اسے عبور نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید ابھی نہیں۔ عثمان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات کی بھی تھی، مگر سارا ناسمجھ بن کر ٹال گئی۔ عثمان بہانے بہانے سے اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے سارا کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میں تمہارے بغیر زیادہ دن نہیں رہ سکتا، ورنہ مر جاؤں گا۔ یہ ایک سطحی سا فلمی ڈائلاگ تھا، مگر سارا اس پر بھی نہال ہو گئی تھی۔ دونوں بہت دیر تک ساتھ رہے، اور پھر دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ ان دنوں سکندر نے ایک دن آفس سے واپسی پر ایک فائل نکالی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ میں نے شہر میں ایک پلاٹ خریدا ہے۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ کل کو کچھ ہو جائے تو تم تنہا نہ رہو۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، اس کی آنکھیں بھی، اور دل، وہ کہیں اور بجنے لگا تھا۔ اسی رات اس نے عثمان کو یہ سب بتا دیا۔ عثمان ہنسا، تو پھر یہ کہو کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، اور وہ ہاتھ میرے نہیں۔ عثمان کی ہنسی سے لگ رہا تھا جیسے پلاٹ کا سن کر سارا سے زیادہ اسے خوشی ہوئی ہو،
اور یقیناً ایسا ہی تھا۔ پھر ہنسی کے ساتھ اس نے کہا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے سب بتایا۔ تم میری زندگی میں صرف محبت نہیں، اعتماد بھی ہو۔ ان کاغذات کو سنبھال کر رکھنا، یہ بہت اہم ہیں۔ عثمان نے اسے تاکید کی تھی۔ اس کا دل ایک پل کو پگھلا۔ اسے لگا عثمان کو اس کا بہت خیال ہے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کاغذات کی ایک تصویر کھینچی اور اسے بھیج دی۔ عثمان نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس پر اعتبار کرتی ہے، اور اسے دوبارہ کاغذات سنبھالنے کی تاکید کی۔ وقت گزرتا رہا۔ عثمان اب کبھی کبھار کسی بہانے سے رقم بھی مانگ لیتا، کبھی کسی کی طبیعت کا کہہ کر، کبھی موٹر سائیکل کے کاغذات کا، کبھی کاروبار میں مندی کا بول کر، اور وہ بغیر تعامل کے منتقل کر دیتی۔ کبھی ایزی پیسہ، کبھی بینک اکاؤنٹ، پیسوں کی اسے کمی نہیں تھی، اور عثمان پہ بھروسہ بھی تھا اور اس سے محبت بھی، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ہر لفظ پہ بھروسہ کر لیتی تھی، کیونکہ عثمان کی ہر بات اسے خود سے زیادہ سچی لگتی تھی۔ سکندر اب بھی بے خبر تھا۔ ہر دن شام کو مسکرا کر پوچھتا، کیا کھائیں آج؟ اور وہ سوچتی، کیا بتاؤں کہ میرا دل کسی اور کے ذائقے سے آشنا ہو چکا ہے، مگر وہ زبان خاموش رکھتی۔ اس کی زبان پہ کچھ بھی ہوتا یا کسی کا بھی نام، مگر وہ دل میں صرف عثمان کا نام بولتی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ دونوں اکثر ملتے رہے، مگر عثمان کے دباؤ اور خواہش کے باوجود سارہ نے اسے ایک حد تک ہی رکھا تھا۔ حالانکہ عثمان نے اس رکاوٹ پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر سارہ نے پیار سے اسے منا لیا تھا۔ سکندر کو چھوڑنے کے لیے عثمان نے کوئی دباؤ ڈالا نہ سارہ نے فی الحال سکندر کو چھوڑنے کا سوچا، مگر ایک آواز کہیں بہت اندر روز سرگوشی کرتی، کب تک دو زندگیاں، جلد ایک کو چننا ہوگا، مگر کب؟ اس سے آگے فی الحال خاموشی تھی۔ زندگی عجیب کھیل ہے، کب کون سا منظر اصل ہوتا ہے، کب کون سا مکالمہ جھوٹ، یہ سمجھنے میں اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ کافی ٹائم بعد ایک رات عثمان نے میسج پر صرف 3 لفظ بھیجے، کب چھوڑو گی؟ وہ چونکی، فون دیر تک ہاتھ میں تھما رہا۔ دل کی دھڑکن کچھ بے ربط ہو گئی تھی۔ چھوڑو گی؟ کیا سکندر اب صرف ایک رکاوٹ تھا، یا اب بھی وہ اس کی زندگی کا وہ سائبان تھا جس نے اسے ہر طوفان سے بچایا؟ اس نے جواب نہیں دیا، حالانکہ یہ اس کے دل کی آواز بھی تھی۔ فون خاموش رہا۔ اگلے دن عثمان کی کال آئی، کیا میں کوئی بوجھ ہوں، یا تم مجھے بس یوں نہیں مصروف رکھنے کا طریقہ سمجھتی ہو؟ کبھی تو فیصلہ کرو۔ آخر میں تمہارے انتظار میں کب تک رہوں گا؟ جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر کیسے جی رہا ہوں۔ میرا ایک ایک پل بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا، لیکن اس شکوے میں محبت بھی چھپی تھی، اور شاید چالاکی بھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، فی الحال کچھ نہ کہو، میں خود الجھی ہوئی ہوں، یہ سب یوں اچانک نہیں ہو سکتا۔ عثمان کی گہری سانس سنائی دی۔ پھر وہ بولا، تم چاہو تو سب کچھ اچانک بدل سکتا ہے۔ تم کہو تو ابھی شہر آ جاؤں، تم کہو تو میں تمہیں اس زندگی سے نکال لوں جس میں تم صرف فرض بن کر جی رہی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ ادھر سکندر پچھلے کچھ دنوں سے اس کی بدلتی ہوئی نظروں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ گفتگو جو پہلے ہنسی سے لبریز ہوتی تھی، اب مختصر جوابوں میں بدل چکی تھی۔ ایک دن سکندر نے کہا، تم کچھ چھپا رہی ہو یا مجھ سے دور ہو رہی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر فوراً بات بدل دی، نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے، بس ذہنی دباؤ ہے، کچھ نہیں۔ سکندر نے دھیرے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، اگر کبھی کچھ بھی ہو تو صرف کہہ دینا، میں تمہارا دشمن نہیں۔ اس کا دل جیسے کسی ہتھوڑے سے ٹکرایا ہو، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کیونکہ دل اب رونا بھول چکا تھا، اور شاید احساس بھی۔ اسے بے حسی کہا جاتا ہے، اور وہ سکندر کے لیے بے حس ہو چکی تھی۔ عثمان اب تقریباً ہر رات بات کرتا، کبھی کال، کبھی وائس نوٹ، کبھی میسج۔ جب تم ہنستی ہو میری راتیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن جب تم خاموش ہوتی ہو میں اندھیرے میں کھو جاتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا گھر دوں گا، ایک نیا دروازہ جس پر تمہارا نام لکھا ہوگا، صرف تمہارا، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور تم اس گھر کی مالک، جہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیا تم اس اندھیرے سے نکل کر میرے ساتھ سورج کی روشنی میں آؤ گی؟ وہ خوشی سے ہاں میں جواب دیتی، حالانکہ وہ اندھیرے میں ہرگز نہیں تھی، مگر اسے اب ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ ایک تنہا کوٹھڑی میں قید ہے۔ وہ ہر رات عثمان کی باتوں کو پڑھتی، سنتی، اور چپ چاپ دل کی دیواروں کو نوچتی رہتی۔ ایک دن عثمان نے پھر کہا، میں تمہیں لینے آ سکتا ہوں، بس ایک بار ہاں کہہ دو۔
پھر نہ تمہیں سکندر کا سایہ برداشت کرنا ہوگا، نہ وہ خالی مکان جس میں تم صرف ایک فرض بن کر سانس لے رہی ہو، جہاں تم صرف ایک ضرورت ہو، ایک ایسا شپیس جو صرف گھر کا ایک خالی کونا بھرنے کے لیے ہو۔ اور اس رات وہ پہلی بار بہت دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ نہ سکندر کا چہرہ یاد آیا، نہ عثمان کی آواز، بس ایک سوال، میں کون ہوں اور آخر کیا چاہتی ہوں؟ مگر وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی، سوال ادھورے ہی رہے۔ محبت جب مانگنے لگے تو وہ محبت نہیں رہتی، یا شاید رہتی ہے مگر بے عزت سی ہو جاتی ہے۔ عثمان نے ایک رات کال پر بات کرتے ہوئے کہا، یار بس تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے کاروبار میں، تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو قرض دے دو، 2-4 دن کی ہی بات ہے، لوٹا دوں گا۔ وہ پہلے جتنی مانگتا تھا اس سے کئی گنا تھی یہ رقم، اس لیے سارا چند لمحے چپ رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، عثمان میرے پاس اس وقت نہیں ہے، تم جانتے ہو نا، سب کچھ بندھا ہوا ہوتا ہے، سکندر کے ہاتھ ہے سب، کچھ بھی لینا آسان نہیں۔ عثمان خاموش ہو گیا، پھر بولا، بس اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم جلد اس محتاجی سے چھٹکارا حاصل کرو اور اپنی خود مختاری کی زندگی جیو، جہاں تمہیں کچھ کرنے کے لیے یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عثمان کی بات میں گہرا طنز تھا، مگر اس نادان لڑکی کو زہر میں بجھے اس کے الفاظ میں بھی تریاق نظر آ رہا تھا۔ سارا انہیں بھی امرت سمجھ رہی تھی، اسے عثمان کے الفاظ میں اپنے لیے فکرمندی نظر آ رہی تھی۔ عثمان بھی اپنے الفاظ خوب جانتا تھا، اس لیے بات ٹالنے کے لیے ساتھ ہی کہہ دیا، اچھا کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، میں کچھ اور سوچتا ہوں۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن کچھ ٹوٹا ضرور تھا جو آواز میں سنائی نہ دیا، مگر دل نے محسوس ضرور کیا۔ سارا خود کو مزید قید میں محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلے دنوں میں عثمان کا انداز کچھ بدلنے لگا، پیغامات مختصر ہو گئے، کالز کا وقفہ بڑھ گیا۔ اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا اور وہ سمجھتی رہی کہ وہ واقعی مصروف ہے۔ آخر مرد جب کاروباری مسئلوں میں ہو تو تھوڑا کھو تو جاتا ہی ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ مگر وہ دل جو ہر رات ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص آواز کا عادی ہو چکا تھا، اب وہ بے چین سا رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہر طرف سے بند ملنے لگا، نہ کالز جاری ہوئیں، نہ میسیج کا جواب آیا، نہ آن لائن دیکھا گیا۔ وہ گھبرا گئی، دل میں وسوسے اترنے لگے، کیا کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ، یا وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ کئی بار خیال آیا کہ عثمان کی بہن اور اپنی دوست سے اس کے بارے میں پوچھوں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ویسے بھی عثمان نے اسے منع کر رکھا تھا کہ ہمارے تعلق کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے، میری بہن سے بھی نہیں۔ پھر ایک رات عثمان کی کال آ گئی، وہ تیزی سے بولی، کہاں تھے؟ تمہیں کچھ ہو گیا تھا کیا؟ کہاں چلے گئے تھے؟ اور کیوں؟ بتا تو دیا ہوتا مجھے، میں نے اتنے دن تم سے بات نہیں کی، تمہارے بغیر سب سنا سنا لگ رہا تھا۔ عثمان تھکا تھکا سا بولا، فون بیچ دیا تھا، بائک بھی، قرض اتارنا تھا نا، ابھی کسی دوست کا فون لے کے کال کی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر چپ ہو گئی، دل جیسے بھیگ سا گیا تھا۔ اس رات وہ سارا وقت سوچتی رہی۔ پھر اگلے دن کسی بہانے سکندر سے کچھ پیسے مانگ لیے، سکندر نے بغیر کچھ پوچھے دے دیے۔ اس نے وہ رقم عثمان کو بھیج دی، یہ لے لو، نیا فون بھی خرید لینا اور بائک بھی، اب دوبارہ یوں خاموش مت ہونا۔ عثمان نے شکریہ ادا کیا۔ بات چیت پھر سے شروع ہو گئی، پھر سے وہی دیر رات کی باتیں، وہی وعدے، قسمیں، وہی سپنے۔ ایک رات عثمان نے کہا، اب مزید دوری برداشت نہیں ہوتی، کیا تم سکندر سے طلاق نہیں لے سکتے؟ ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے، تم کہو تو میں ابھی آ جاؤں۔ اس کا دل جیسے رک سا گیا، وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئی، پھر صرف اتنا بولی، عثمان ابھی نہیں۔ عثمان نے اصرار کیا، کیوں؟ کیا اب بھی وہ تمہاری زندگی میں کچھ ہے، یا تم صرف مجھے تسلی دے رہی ہو؟ یہ جملہ اسے اندر سے لرزا گیا۔ رات دیر تک عثمان کا لہجہ نرم بھی تھا اور ضدی بھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں تو پھر طلاق کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کئی بار کہا، عثمان سب کچھ ایک دم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہ سکندر کوئی حیوان ہے، وہ میرے ساتھ برا نہیں ہے، بس دل کہیں اور ہے۔ عثمان نے سنا پر تسلیم نہ کیا، محبت تو فیصلہ مانگتی ہے اور تم ابھی تک صرف الفاظ دے رہی ہو، فیصلے میں وقت لگتا ہے عثمان۔ سارا نے بے بسی سے کہا، اور کتنا وقت چاہیے؟ میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، جتنی جلدی ہو طلاق لو۔ بات وہیں ختم ہو گئی،
مگر دل میں خلش رہ گئی۔ اگلے دن وہ سارا دن الجھی رہی، نہ خود سے بات کر سکی نہ کسی اور سے۔ ذہن میں عثمان کی آواز گونجتی رہی۔ رات ہوئی تو وہ معمول کے مطابق کال کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس رات عثمان نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 1 2 3 دن گزر گئے، صرف خاموشی۔ اس نے میسج کیا، کال کی، آڈیو سینڈ کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر 5ویں دن رات گئے، عثمان کی طرف سے صرف ایک مختصر میسج آیا، سوچ رہا ہوں شاید ہمیں رک جانا چاہیے، تمہارا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ اسے لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ عثمان، تم مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جواب آیا ہی نہیں۔ وہ پورے 2 دن روتی رہی، خاموشی سے، سکندر کے سامنے مسکراہٹ اوڑھ لیتی، مگر اندر کچھ مر رہا تھا۔ اور پھر تیسرے دن سکندر نے غیر متوقع طور پر اس کے ہاتھ پر کچھ رکھتے ہوئے کہا، سارا، یہ میں نے جو شہر میں پلاٹ لیا تھا نا، اس کے کاغذات ہیں، یہ تمہارے نام پر کروا دیے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ میرے لیے؟ کیوں؟ سکندر نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں کیوں، لگتا ہے اب تم سے پہلے جیسا تعلق نہیں رہا۔ شاید اس لیے یہ احساس دلا رہا ہوں کہ تم اب بھی میری ہو۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے، دل میں عثمان کا درد اور ذہن میں سکندر کی خالص نظر۔ رات کو اس نے عثمان کو یہ سب بتا دیا۔ سکندر نے میرے نام پر پلاٹ کر دیا ہے، اور تم مجھ سے دوری کی بات کر رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ کہتی ہوں؟ تمہیں صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ عثمان کا جواب آیا، نہیں، مجھے تم سے مطلب ہے، پر یہ سب سن کر لگتا ہے تم خود کنفیوز ہو، فیصلہ کرو، ورنہ میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ حیران تھی، جسے وہ محبت سمجھ رہی تھی۔ کیا وہ صرف سودے بازی تھی؟ کیا عثمان واقعی اسے کھو دے گا، صرف اس لیے کہ وہ فی الحال طلاق نہیں لے رہی؟ اس رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی رہی، اور پہلی بار اس کے اندر ایک سوچ نے سر اٹھایا۔ محبت اگر بلیک میل کرے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ مگر پھر فوراً دل بول اٹھا، نہیں، عثمان ایسا نہیں ہو سکتا، بس تھوڑا ناراض ہے۔ محبت میں ضد تو ہوتی ہے نا۔ عثمان نے بہت دنوں سے وہی بات دہرانی شروع کر دی تھی۔ اب اور برداشت نہیں ہوتا سارا۔ اگر تم نے جلد فیصلہ نہ کیا تو شاید میں کچھ ایسا کر بیٹھوں جو تمہیں عمر بھر کا دکھ دے جائے۔ پہلے تو سارا نے مذاق سمجھا، مگر جب اس نے کال پر روتے ہوئے کہا، میں کل رات نیند کی 5 گولیاں کھا چکا ہوں، سچ میں مرنے والا تھا، مگر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا کا دل کانپ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ایسا مت کرو عثمان، پلیز۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، بس وقت دو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ عثمان خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اگر سچ میں تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تو کل مجھ سے ملنے آؤ، صرف ایک بار، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، شاید آخری بار۔ سارا نے کچھ دیر سوچا اور پھر دھیرے سے ہاں کہہ دیا، یہ سوچ کر کہ مل کر اسے سمجھائے گی اور کسی بھی انتہائی قدم سے باز رکھے گی۔ اگلے دن وہ ملے، ایک سنسان پارک کے دور والے بینچ پر، جہاں کوئی آس پاس نہ تھا۔ عثمان نے اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا، پتہ ہے، تمہیں دیکھ کر مرنے کو دل نہیں کرتا، مگر مجھے لگتا ہے یہ جدائی مجھے جینے نہیں دے گی۔ سارا لرز سی گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، میں بھی تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، مگر ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہی ہوگا۔ میں جلد سکندر سے بات کروں گی۔ عثمان مسکرا دیا تھا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنا دوسرا ہاتھ سارا کے نرم و نازک ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو باتیں ٹھیک چلتی رہیں، مگر پھر عثمان کی نظریں بدلنے لگیں۔ اس کے الفاظ میں عجیب سا لمس آ گیا، سارا، اتنی دوری کیوں ہے؟ اب اتنی قریبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اتنی پاس ہو کر بہت دور کیوں ہو تم؟ وہ ہنستے ہنستے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، وہ جھٹک دیتی، وہ کہتا، یار کیسی محبت ہے یہ، کچھ تو حق بنتا ہے نا میرا۔ سارا کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کون سا حق چاہ رہا تھا؟ دل میں ہلکی سی لہر دوڑی، خوف کی، کچھ عجیب سا، بے نام سا۔ عثمان جھک کر اس کے بالوں کو چھونے لگا تو سارا تیزی سے پیچھے ہٹی۔ عثمان، پلیز مت کرو ایسا۔ کیوں؟ کیا میں غیر ہوں؟ نہیں، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پھر کیا ٹھیک لگتا ہے؟ وہ سکندر، وہ بڈھا جس کے ساتھ تم نے اپنی جوانی برباد کر دی، یہ لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں چبھے۔ عثمان نے کچھ لمحے بعد پھر نرمی سے کہا، چلو میرے ساتھ، کسی ہوٹل میں تھوڑا سکون سے بیٹھیں گے، کچھ دیر بات کر لیں گے۔ سارا نے نظریں چرائیں۔ نہیں عثمان، مجھے گھر جانا ہے۔ سارا، صرف تھوڑا سا وقت، پلیز۔ نہیں،
عثمان، مجھے جانا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے خود کو چھڑایا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ عثمان کا چہرہ بدل گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، شاید آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ سارا کے قدم رک گئے، مگر دماغ کہتا رہا کہ کچھ تو غلط ہے۔ عثمان ویسا نہیں ہے جیسا وہ بن کر دکھاتا تھا، مگر محبت میں دماغ کی نہ سنی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے۔ اس لیے فوراً ہی دل نے وکالت کر دی کہ یہ سب اس کی محبت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ واپس پلٹی اور اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی۔ عثمان کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سارا کے کندھوں پہ رکھا اور نرمی سے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ بہت دیر تک وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ عثمان باتوں سے اور ہاتھوں سے سارا کو گدگداتا رہا۔ سارا بھی سب کچھ بھول چکی تھی، لمحوں پہلے کہے اس کے الفاظ بھی۔ اب صرف وہ ایک عورت تھی جو اپنے من پسند مرد کی قربت میں تھی۔ سارا اگرچہ شادی شدہ تھی اور مرد کا لمس اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر شوہر اور محبوب کے لمس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ سارا کو آج پتہ چلا تھا۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی تھیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اچانک سارا کے موبائل کی بیل بجی تو دونوں چونکے۔ سارا نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، سکندر کال کر رہا تھا۔ سارا کال ریسیو کرتے ہی عثمان سے تھوڑی سے دور ہو گئی تھی۔ مختصر سی کال سن کر اس نے موبائل دوبارہ پرس میں رکھا اور عثمان سے کہنے لگی کہ اسے اب جانا ہوگا۔ عثمان نے ضد کی کہ کچھ دیر اور بیٹھو، مگر سارا کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً عثمان کو بھی اٹھنا پڑا۔ سارا اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ اس نے عثمان کو ساتھ بٹھایا اور اسے دوسرے شہر جانے والے بس اڈے پہ اتار دیا۔ بس کا ٹکٹ سارا نے اسے خود لے کر دیا تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ اس کے ساتھ اس نے کچھ پیسے بھی عثمان کو دیے جو اس نے رسمی انکار کے بعد رکھ لیے تھے۔ گاڑی کے نکلنے تک سارا وہیں رہی اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ عثمان نے جانے سے پہلے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ لے لیا تھا اور ساتھ یہ وعدہ بھی کہ وہ جلد از جلد اپنے شوہر سے طلاق لے گی۔ سارا نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق کس بنا پر لے گی، کیا کہے گی اسے کہ وہ اس سے بڑا ہے اور یہ اب اپنے ہم عمر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور سب سے اہم یہ تھا کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے گا بھی یا نہیں۔ عثمان روز کی طرح آج بھی اس سے یہی کہہ رہا تھا، سارا، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، یا تو مجھے اپنا لو یا چھوڑ دو، سکندر سے بات کرو، طلاق لو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر میرا ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزر رہا ہے۔ سارا کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ہر دن ایک ہی جملہ، ایک ہی دباؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان کی اس وارفدگی اور دیوانگی سے اسے خوشی بھی ہوتی تھی۔ عثمان اب ضد پر اتر آیا تھا۔ محبت کے وعدے اب مطالبے بن چکے تھے۔ کئی دن اس نے خاموشی اختیار کی، مگر عثمان کی آواز روز اس کے موبائل میں گونجتی رہی، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو یا بس کھیل رہی ہو؟ بالآخر ایک رات جب سکندر اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، سارا آہستہ قدموں سے اس کے پاس آئی، خاموشی سے کچھ دیر اس کے سامنے بیٹھی رہی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ سکندر نے اس کے چہرے کی اداسی کو محسوس کیا۔ سب ٹھیک ہے سارا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سارا نے نظریں جھکائیں اور بہت آہستہ آواز میں کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سکندر نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا۔ ہاں کہو، سارا نے دھڑکتے دل، لرزتی پلکوں اور جھجکتے لبوں کے ساتھ وہ بات کہنا شروع کی جسے اس کے دل نے شاید کئی بار دہرا کر ہمت دلانے کی کوشش کی تھی۔ سکندر، میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ سکندر خاموش رہا۔ سارا کی سانسیں رکنے لگیں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی کی سوئی بھی گرتی تو آواز سنائی دیتی۔ سکندر کا جواب سارا کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سکندر پھٹ پڑے گا، غصہ کرے گا، اسے ذلیل کرے گا، مگر اس نے آہستہ سے کہا، کوئی اور ہے۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا، نہ غصہ، نہ تانا، نہ آنکھوں میں لال رنگ، بس خاموشی، ایک گہری اور تھکی ہوئی خاموشی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر باہر دیکھتا رہا، پھر پیچھے مڑا۔ مجھے کچھ دن سوچنے دو سارا۔ اگلے دنوں میں سارا اندر سے خالی ہوتی چلی گئی۔ نہ عثمان کے میسجز کا وہی جواب، نہ ماں سے کھل کر کوئی بات، بس چپ اور خود سے ایک عجیب سا شرمندہ سا رابطہ۔ عثمان اب بھی روز فون کرتا، مگر سارا اب کچھ کہنے سے گھبرا جاتی تھی۔
پھر ایک دن سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ خاموشی سے وہ لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ سارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سکندر کچھ لمحے رکا، پھر دھیرے سے بولا، تم نے جو فیصلہ کیا وہ تمہارا حق ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، میرا دل اور میرا در ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اگر کبھی وقت پلٹے، اگر تمہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے تو بس ایک بار پلٹ کر آنا، میں یہ در بند نہیں کروں گا۔ سارا خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں میں نمی اور دل میں کوئی کرب سا جاگنے لگا۔ دوسرے دن وہ سب کچھ بھول کر پھر سے نئے خواب بننے لگی تھی۔ اگلے دن سکندر نے خود اسے اس کے گھر چھوڑا، نہ کسی سوال کی گنجائش رکھی، نہ کسی الزام کی، بس ایک آخری احسان کی طرح خاموشی سے گاڑی دروازے تک روک دی۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہو چکا ہے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ کسی نے سکندر سے سوال کیا، نہ سارا سے۔ عدت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزارنے لگی، اور ان دنوں میں جب دل ٹوٹ چکا تھا، سارا نے آخرکار اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا۔ ماں پہلے سن کر خاموش رہی، پھر آہ بھری اور صرف اتنا کہا، تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے سارا، وقت تمہیں یہ بات ایک دن ضرور سمجھا دے گا۔ لیکن سارا اب کسی کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کے اندر عجیب سا شور مچ رہا تھا۔ محبت قریب آ گئی تھی اور سارا سب کچھ بھول گئی تھی اب۔ نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ کوئی پچھتاوا۔ عثمان سے روز بات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح بے تابی ظاہر کرتا اور سارا ہمیشہ کی طرح پگھل جاتی تھی۔ اب صرف رکاوٹ تھی تو عدت کے دن، جنہیں جلد ملنے کی آس میں خوشی سے کاٹا جا رہا تھا۔ عدت کے دن جیسے ہی پورے ہوئے، عثمان کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جوش اور رازداری کا ملا جلا رنگ تھا۔ سارا، کل تیار رہنا، ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ سارا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا، پھر دھڑکنیں تیز ہو گئیں، چہرے پر ایک دبکی ہوئی خوشی تیر گئی۔ اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کر دی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب خواب حقیقت بن جائیں گے۔ ساری رات وہ خواب ہی بنتی رہی تھی۔ اگلے دن عثمان اسے آ کر لے گیا۔ ماں نے اسے رخصت کیا، مگر ان کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے ان کے نکاح کا انہیں نہ کوئی دکھ ہے اور نہ ہی خوشی۔ عثمان نے سارا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی لاعلم ہیں، مگر وہ جلد ہی ان کو آگاہ کر کے سارا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نکاح بالکل خاموشی سے ہوا، نہ کوئی شور، نہ ہنسی خوشی کے قافلے، نہ گھر والوں کی دعائیں۔ سارا کے گھر والے سب جانتے تھے، مگر شریک نہیں ہوئے۔ عثمان کے گھر والوں کو تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ان کا بیٹا آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ چند گواہوں کے سامنے کاغذ پر دستخط ہوئے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے اور ایک کلمہ قبول ہے کے ساتھ سارا کا رشتہ زندگی بھر کے لیے بدل گیا۔ نکاح ختم ہوتے ہی عثمان نے ایک پرمسرت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو تمہیں کہیں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے شہر کے ایک ہوٹل میں لے آیا، جہاں 2 دن کے لیے ایک کمرہ پہلے ہی بک تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نرم سی خوشبو اور پردوں سے چھنتی ہوئی دھوپ نے ماحول کو اور بھی سہانا بنا دیا۔ وہ 2 دن جیسے کسی خواب کی وادی میں گزرے، ہنسی، باتیں، قہقہے، گہرے لمحات۔ وہ سب جو سارا نے دل ہی دل میں برسوں سوچا تھا، اور وہ سب جو عثمان نے کبھی بیان نہیں کیا تھا، مگر دل میں بسا رکھا تھا۔ ہر پل میں ایک نیا وعدہ، ہر لمحے میں ایک نئی امید بنی گئی۔ مگر تیسرے دن عثمان نے اچانک کہا، سارا، مجھے ابھی کچھ دن تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتا۔ تم اپنے گھر رہو، میں جلد سب سیٹ کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ سارا نے ایک پل کو چونک کر اسے دیکھا۔ دل میں ہلکی سی تشویش اٹھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ عثمان نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اکیلی کمرے میں آ کر بیٹھی تو نکاح کی خوشی اور ایک انجانی بے چینی دونوں دل میں موجود تھے۔ سارا نے واپس اپنے کمرے میں قدم رکھا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ پرانا فرنیچر، وہی کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی اور باہر گلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں، لیکن اس کا دل وہ ویسا نہیں رہا تھا۔ 2 دن کے وہ لمحے ابھی تک اس کے گرد خوشبو کی طرح مہک رہے تھے، مگر ساتھ ہی عثمان کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے، ابھی وقت مناسب نہیں۔ یہ جملہ سارا کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ وہ سوچتی، اگر نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ کیوں اتنی رازداری؟ کیوں اس کے گھر والوں کو خبر بھی نہ ہونے دی گئی؟
اس کے بعد بھی عثمان اسے کئی بار اس کے گھر سے لے گیا۔ ہوٹل میں 1-2 دن گزار کر وہ پھر اس کے گھر چھوڑ جاتا۔ سارا روز اسے فون پر پوچھتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کب بات کرے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر عثمان ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا تھا۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا کہ سارا سے ہر روز یہ سوال پوچھنے والا کہ سکندر سے کب بات کرو گی، اب ایسے ہی سوال سے چڑ جاتا تھا۔ جب سارا اس سے پوچھتی تھی کہ وہ کب اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، کچھ عرصے بعد ہی عثمان کا رویہ بدل سا گیا۔ فون کرتا مگر مختصر باتیں، زیادہ تر مصروفیت کا بہانہ، وقت سے پہلے میسج کا جواب دینے والا اب میسیج کا جواب بھی دیر سے دیتا اور ہر بار یہی کہتا بس تھوڑا وقت اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا نے ایک شام عثمان کو کال کی مگر اس نے فوراً اٹھانے کے بجائے 1 گھنٹے بعد واٹس ایپ پر صرف یہ لکھا، میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ رات سارا کو نیند نہ آئی، دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے کہیں کوئی سچائی چھپی ہو جسے وہ جاننا نہیں چاہتی مگر پھر بھی جاننا ضروری تھا۔ اور پھر ایک دن سارا بازار میں کپڑوں کی خریداری کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے عثمان گزرا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس کے بازوں پر عثمان کا ہاتھ تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ سارا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، سارا کی نظر جیسے کسی نے زبردستی کھینچ کر عثمان پر جما دی ہو۔ بازار کی بھیڑ، ریڑھی والوں کی آوازیں، گاڑیوں کے ہارن، سب کچھ ایک دم مدھم ہو گیا۔ اس کے کانوں میں صرف دل کی دھڑکن کی آواز تھی، تیز، بے قابو اور زخمی۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ عورت تھی، اونچی ایڑیوں میں چلتی، مہنگا پرس ہاتھ میں، بہترین اور مہنگا لباس، چہرے پر وہ اعتماد جو صرف اپنائیت سے آتا ہے۔ عثمان نے اسے بازوں سے تھام رکھا تھا، ایسے جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ سارا کا دل چاہا وہ چیخ کر اس کا نام لے مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے سوچا شاید یہ کوئی دوست ہو، کوئی کولیگ یا کوئی کسٹمر، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عثمان نے ایک لمحے کے لیے سارا کی سمت دیکھا، یا شاید سارا کو لگا کہ اس کی نظریں ملی ہیں، مگر بغیر کسی ردعمل کے وہ عورت کے ساتھ ایک گلی میں مڑ گیا۔ سارا کے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ لرز رہا تھا۔ اسے یاد آیا 2 دن پہلے عثمان نے کہا تھا میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، فون پر ہی بات ہوگی، لیکن وہ تو یہیں تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور۔ اس کے قدم خود بخود اس گلی کی طرف بڑھنے لگے، جیسے دل نے عقل پر قابو پا لیا ہو۔ گلی میں جاتے ہی اس نے دیکھا عثمان اور وہ عورت ایک قریبی کیفے میں داخل ہو رہے تھے۔ شیشے کی دیوار کے پیچھے سے سارا نے صاف دیکھا کہ عثمان نے کرسی کھینچ کر عورت کو بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرا کر کچھ کہا۔ وہ مسکراہٹ وہی تھی جو کبھی سارا کے لیے مخصوص تھی۔ سارا کے ہاتھ کپکپا رہے تھے جب اس نے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر فون نکالا۔ عثمان اور اس عورت کی کیفے میں بیٹھے ہنسنے بات کرنے کی صاف جھلک شیشے کے پار سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ایک تصویر لے لی، ایسی تصویر جو 1000 لفظوں سے زیادہ کچھ کہہ سکتی تھی۔ سارا کے آنسو ضبط کی آخری لکیر پر آ گئے۔ وہ پلٹی اور بھیڑ میں گم ہو گئی، مگر دل میں ایک فیصلہ ٹھان چکی تھی، اب وہ جان کر رہے گی کہ عثمان اس سے چھپا کیا رہا ہے۔ رات گئے تک سارا نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے وہ تصویر سیدھی عثمان کو سینڈ کر دی اور لکھ دیا، یقیناً اس کا کوئی اچھا سا بہانہ تو ہوگا آپ کے پاس۔ چند منٹ، پھر چند گھنٹے گزر گئے، نہ رپلائی آیا، نہ میسج سین ہوا۔ سارا کا دل ایک انجانی بے چینی سے بھرا رہا۔ اگلی صبح فون وائبریٹ ہوا۔ عثمان کا میسج تھا، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ سارا کے ہاتھ خود بخود کی بورڈ پر چل پڑے۔ میں نے خود اپنے موبائل سے لی ہے۔ عثمان نے فوراً ٹائپ کیا، تم وہاں تھی اور مجھے دیکھا بھی تو بلایا کیوں نہیں؟ سارا کی انگلیاں رکیں، پھر ہلکی سی تلخی کے ساتھ لکھا، میں کباب میں ہڑی نہیں بننا چاہتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد عثمان کی کال آ گئی۔ فون اٹھاتے ہی اس کی آواز سنجیدہ مگر قابو میں تھی، سارا تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میرا کام ہی ایسا ہے کہ مجھے عورتوں مردوں سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ بھی میری ایک کسٹمر تھی جسے میں اپنی چیزیں سیل کرتا ہوں، اور یہ دولت مند گھر سے ہے تو سب سے زیادہ چیزیں یہی خریدتی ہے۔ آج وہ وہاں اتفاقاً مل گئی تھی۔ اس نے کہا کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جہاں کچھ کھانے کو بھی مل جائے، کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔
भूखा तो मैं भी था और खाने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए इसके साथ वहाँ चला गया। अगर तुमने मुझे देख लिया था तो बुला तो लेती ना, साथ ही कुछ खाते हम। इसने हल्की सी हंसी के साथ मजीद कहा, जानती हो इसने 70,000 की खरीदारी की है और खाना भी खिलाया मुझे, पता है। इन पैसों में से तुम्हारे लिए मैंने सबसे पहले एक गिफ्ट खरीदा और तुम मुझ पर शक कर रही हो। आखिरी जुमले में उस्मान की आवाज़ में शकवा उतर आया था। सारा खामोश हो गई। इसके दिल में अब थोड़ी सी शर्मिंदगी उतर आई थी। शक के बादल जो रात भर जहन पर छाए रहे, उस्मान की वजाहत और गिफ्ट लेने की खबर सुनकर आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे थे। अगला दिन रोशन और खुशगवार था, मगर सारा के दिल में अब भी हल्की सी झिझक बाकी थी। सुबह 10 बजे उस्मान का फ़ोन आया। इसकी पुरजोश आवाज़ आई, सारा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सारा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उस्मान ने मुस्कराते हुए लहजे में कहा, सरप्राइज़ है, बस तुम तैयार रहो, बाकी रास्ते में बताऊंगा। फ़ोन बंद होने के बाद सारा ने आईने में खुद को देखा। इसने हल्की नीली फिराक पहनी, कानों में छोटे मोतियों के झमके डाले और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। शायद दिल में कहीं ये एहसास भी था कि उस्मान कल रात की तलखी को मिटाने की कोशिश कर रहा है। 10:55 पर गाड़ी का हारन बजा। सारा ने पर्दा हटाकर बाहर झांका। सियाह कार के अंदर उस्मान सन ग्लासेस लगाए मुस्करा रहा था। वो नीचे आई तो उस्मान गाड़ी से उतरकर इसका दरवाज़ा खोल चुका था। आइए मोहतरमा, इसने हल्के से झुककर कहा। ये गाड़ी किसी की है? सारा ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि उस्मान के पास गाड़ी नहीं है। एक दोस्त से लाया हूँ, उस्मान ने मुख्तसर जवाब दिया। रास्ते में उस्मान हल्की फल्की बातें करता रहा। शहर की सड़कें धूप में चमक रही थीं। गाड़ी के अंदर खुशबू का हल्का सा झोंका था, वही खुशबू जो सारा को हर बार याद दिलाती थी कि ये उस्मान की मौजूदगी है। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद उस्मान ने गाड़ी एक रोशन जदीद इमारत के सामने रोकी। नीचे बेला पेज़ा का बोर्ड जगमगा रहा था। सारा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पेज़ा। उस्मान ने आंख मारते हुए कहा, बस देखो, आज तुम्हारा पसंदीदा खुलाने का मूड है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। हल्की मौसीकी, ईंटों की दीवारों पर पुरानी फ़ोटो फ्रेम्स और भट्टी से निकलते ताज़ा पिज़्ज़ा की खुशबू ने माहौल को गर्म और खुशगवार बना रखा था। उस्मान ने एक कोने की टेबल चुनी ताकि पुरस्कून बैठकर बात हो सके। वेटर आकर मेनू पकड़ाता है। उस्मान बना वक्त ज़ाया किए बोलता है, एक लार्ज पीपरोनी पिज़्ज़ा, एक चिकन स्प्रीम और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। सारा हंसी, इतना ज़्यादा? उस्मान ने कंधे झटके। तुम्हारे लिए तो कुछ भी ज़्यादा नहीं। चंद ही लम्हे गुजरे थे। सारा उस्मान की बातों में खोई हुई थी। जब रेस्तोरां के दरवाजे से उस्मान का एक जाना पहचाना चेहरा अंदर दाखिल हुआ, उस्मान ने यकदम सर उठाकर देखा और लम्हा भर में इसके चेहरे के तासरात बदल गए। सारा उस्मान के चेहरे के बदलते तासरात और आंखों में उलझन देखकर पलटी। दरवाजे से एक शख्स दाखिल हो रहा था। इसकी रफ्तार धीमी मगर पुरएतमाद थी। चेहरे पर संजीदगी का साया और आंखों में ऐसी तेज चमक जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उस्मान के हाथ में पकड़ा गिलास होंठों तक जाते जाते रुक गया। इस शख्स ने कमरे में नज़रें दौड़ाईं, फिर अचानक इसकी आंखें उस्मान और सारा पर ठहर गईं। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अभरी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अजीब सा राज छिपा था। उस्मान के होंठों से मध्यम सा जुमला निकला, ये यहाँ कैसे? सारा ने बेइख्तियार पूछा, कौन है ये? उस्मान ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी कर्सी की पश्त पर हाथ रखकर सीधा हो बैठा, जैसे किसी गैर मुतवक्का मुकाबले के लिए तैयार हो रहा हो। फ़ज़ा में अचानक एक अनजानी संजीदगी और सस्पेंस उतर आया था। इससे पहले कि वो आगे आता आइन इसके पीछे एक निस्वानी चेहरा नमूदार हुआ, जिसे देखकर उस्मान के साथ सारा के दिल की धड़कन भी जैसे एक पल को रुक सी गई थी। दोनों एक साथ चौंके थे और दोनों ही इस निस्वानी चेहरे को देखकर बेहद परेशान हो गए थे। वो निस्वानी चेहरा किसी और का नहीं, उस्मान की बहन का था, और इसके साथ आने वाला मर्द इसका मंगेतर था, यानी उस्मान का होने वाला बहनोई। फ़ज़ा में जैसे किसी ने बारूद भरा बेग फेंक दिया हो। सारा की सांस हलक में अटक गई और उस्मान का चेहरा लम्हा भर में बुझ सा गया। दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसके कदमों में अजलत नहीं थी, वो बहुत आराम से चल रही थी, इस शिकारी की तरह जिसे यकीन हो कि वो अपने शिकार को काबू कर चुका है
اور اب اس کا شکار کہیں نہیں جا سکتا۔ سارا کی نظریں خود بہ خود اس کے ساتھ کھڑے مرد پر جا ٹھہریں، جو بظاہر ناراض تو نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سختی ضرور تھی۔ تم یہاں؟ عثمان کی آواز بھاری اور خشک تھی۔ ہاں، اور تم بھی مزے کر رہے ہو، اس نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کے لبوں سے گویا زہر ٹپکا۔ یہ عثمان کی دوسری بہن تھی، روبینہ نہیں، جو سارا کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر عثمان کے گال پر ایسا بھرپور تھپڑ رسید کیا کہ آس پاس بیٹھی دو میزوں کے لوگ بھی چونک گئے۔ سارا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ عثمان نے سر ذرا سا ایک طرف جھٹکا، مگر پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی زبان پہ جیسے کسی نے قفل لگا دیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی بہن کی آواز میں غصہ اور تحقیر کی آمیزش تھی۔ پھر اس نے نگاہ سارا پر گاڑ دی، جیسے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی ہو۔ یہ ہے وہ ناگن جس نے میرے ناسمجھ بھائی کو پھنسا کر نکاح کر لیا۔ سارا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حلق خشک ہو گیا تھا۔ عثمان کی بہن نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور سارا پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سارا کو چھوتی، اس کے ساتھ کھڑا مرد یعنی اس کا منگیتر فوراً بیچ میں آ گیا۔ بس کافی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر عثمان کی بہن باز نہ آئی اور آخری وار الفاظ سے کیا، یہ لڑکی آوارہ ہے، سمجھے تمہیں پھانس لیا اس نے۔ ایک مرد سے جی بھر گیا تو دوسرا پھانس لیا۔ ایسی آوارہ عورتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ شریف گھر کے لڑکوں کو پھنسا کر ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت، دلچسپی اور کچھ ناگواری سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بے عزتی کے احساس سے سارا کا دل چاہا وہ زمین میں دھنس جائے۔ وہ بے اختیار عثمان کی طرف مڑی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان آخری سہارا ڈھونڈ رہا ہو، مگر عثمان وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی جیسے غائب تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کا اور آنکھوں میں کوئی ردعمل نہیں تھا۔ وہ اس وقت ایک مرد نہیں بلکہ مردہ تھا، جس میں اتنی غیرت تھی نہ ہمت کہ اپنی منکوحہ کا دفاع ہی کر سکتا۔ اس کی بہن کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، عثمان بھی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عثمان نے بس اتنا کیا کہ میز سے پرس اٹھایا، سارا کی کلائی تھامی اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، مگر راستے بھر عثمان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ شہر کے ہجوم سے نکل کر جب وہ سارا کے گھر پہنچا تو گاڑی روکی، اترو، صرف یہی ایک جملہ کہا اور نظر تک نہیں ملائی۔ سارا نے دھیرے سے دروازہ کھولا، قدم باہر رکھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ سارا نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ ہر پل ذہن میں وہ منظر گھومتا رہا، عثمان کا چپ چاپ کھڑا رہنا، جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہی وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ وہ اسے ہر قید سے آزاد کرے گا، جو دعوی کرتا تھا کہ سارا اپنی مرضی کے فیصلے کرے گی، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی؟ آج ثابت ہو گیا تھا کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو کہتا تھا اسے عزت اور محبت ملے گی، آج وہی شخص اپنی محبت کا دفاع تک نہ کر سکا۔ محبت کی توہین ہوتے دیکھتا رہا اور خود ایک بزدل کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے عثمان صرف زبانی دعوے کرنے والا انسان ہے، حقیقت میں تو وہ خود اپنے گھر والوں کے اختیار اور دباؤ کا قیدی ہے۔ رات ڈھلتی گئی، مگر سارا کے دل کا اندھیرا بڑھتا ہی گیا۔ صبح کا پہلا اجالا بھی اس کے لیے کوئی روشنی نہ لا سکا۔ صرف ایک اور سوال چھوڑ گیا، کیا یہ رشتہ واقعی چل سکے گا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ عزت کی بجائے ذلت جھیل کر چند دن کی خاموشی کے بعد آخرکار عثمان نے سارا کو فون کیا۔ اس کی آواز میں جھجک اور بے چینی واضح تھی۔ سارا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، وہ بولا۔ ہمارے نکاح کی خبر میری بہن کو پہلے ہی مل گئی تھی، پتہ نہیں کس نے بتایا۔ پھر ایک دن اس نے ہمیں ایک ساتھ کہیں دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس وقت وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ عثمان نے ہلکا سا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ کل جیسے ہی میں دوست سے گاڑی لے کر نکلا، پتہ نہیں کس طرح انہیں خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے منگیتر کو فون کیا کہ وہ گاڑی لے کر آئے۔ پھر دونوں نے ہمارا پیچھا کیا، اور باقی جو ہوا تم جانتی ہی ہو۔ سارا کی آواز میں دکھ اور غصے کا امتزاج تھا،
مگر عثمان، تم نے اس دن میری طرفداری کیوں نہیں کی؟ تم نے تو میری بے عزتی کروائی۔ تم مرد ہو، اور ایک مرد کو اتنا تو مرد ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کی عورتیں اس کے سامنے اپنی حد میں رہیں۔ وہ اتنا تو با اختیار اور غیرت مند ہو کہ اپنے سامنے اپنی بیوی اپنی محبت کی تذلیل تو نہ ہونے دے۔ عثمان نے گڑبڑا کر آئیں بائیں شائیں کی۔ میں بس اس وقت سمجھ نہیں پایا۔ سارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں عثمان، تم بس بہانے بنا رہے ہو، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ چھری کی طرح عثمان کے دل میں اترتے گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بول سکتا بھی نہیں تھا کیونکہ سارا نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ سارا نے ایک بھرپور تلخ سانس لی اور فون بند کر دیا۔ دونوں طرف ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ دن گزرتے رہے۔ عثمان بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سارا اپنی ذلالت اور اس دن کی تذلیل نہیں بھولی تھی، اس لیے وہ اسے مسلسل نظر انداز کرتی رہی۔ پھر ایک دن شاید بے بسی یا محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عثمان منت ترلوں پر اتر آیا۔ واٹس ایپ پر اس کے میسج آنے لگے۔ سوری سارا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے، وہ جلد ہی تمہیں لینے آئیں گے۔ سارا نے یہ پیغامات بار بار پڑھ کر دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کی ساری ناراضگی جیسے ایک دم بہہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، جب زندگی نے عثمان کے ساتھ ہی گزرنی ہے تو پھر اتنی دیر تک ناراض رہ کر کیا ملے گا؟ اس کے لیے یہی بات کافی تھی کہ عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور اس نے مان بھی لیا تھا کہ سارا اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے تو عثمان نے ایک دن سارا سے کہا، میں چاہتا ہوں تم سے ملوں۔ میرے گھر آنے سے پہلے ہم کچھ دن یہاں سے کہیں دور نکل جائیں، بس میں اور تم، تاکہ اب تک جو بھی غلط فہمیاں ہوئیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ جب تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاؤ گی تو ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ سارا نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی کافی تھی کہ وہ جلد ہی عثمان کے گھر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ پھر نہ کوئی ڈر رہے گا، نہ خوف۔ عثمان اسے دوسرے شہر ایک ہوٹل لے گیا۔ وہاں وہ 2-3 دن ٹھہرے۔ ان دنوں میں سارا نے جیسے دل سے ماضی کا بوجھ اتار دیا۔ اسے لگا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ واپسی کے سفر میں ہلکی ہلکی موسیقی کے دوران عثمان نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، سکندر نے جو پلاٹ تمہارے نام کرایا تھا اور کاغذات بھی دیے تھے، اس کا کیا بنا؟ سارا نے عام سے انداز میں جواب دیا، طلاق کے بعد جب میں اپنا سامان لے کر آئی تھی وہ کاغذات سکندر کو واپس دے دیے تھے۔ یہ سنتے ہی عثمان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ گیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں مایوسی ابھری، جیسے کوئی بہت بڑی امید ٹوٹ گئی ہو۔ سارا نے یہ تبدیلی محسوس نہیں کی۔ چند لمحے خاموش رہ کر عثمان بولا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سکندر نے وہ تمہارے لیے خریدا تھا، وہ تمہارا تھا؟ سارا نے مسکرا کر کہا، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی کوئی چیز ساتھ لاؤں۔ ویسے بھی مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے پلاٹ کا کیا کرنا تھا؟ میں اب تمہاری ذمہ داری ہوں، اس پلاٹ پہ میرا کوئی حق نہیں تھا۔ عثمان کے لہجے میں ایک دم شدت آ گئی۔ پاگل، تم اس پلاٹ کی قیمت جانتی ہو، کروڑوں کا تھا وہ، اور تم نے یوں ہی واپس دے دیا۔ سارا نے ہلکی سی تلخی سے کہا، چاہے جتنی بھی قیمت ہو، ہمیں کیا اس سے؟ عثمان نے بے ساختہ کہا، اسے بیچ کر ہم ساری زندگی آرام سے گزار سکتے تھے، اپنا الگ گھر لیتے جہاں صرف میں اور تم ہوتے۔ سارا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے عثمان کے لہجے میں لالچ کی جھلک محسوس کی، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس کے دل میں کبھی سے یہی بات چھپی ہوئی تھی۔ سارا کی نظریں عثمان کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ جانچنا چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ میں صرف لمحاتی جذبات تھے یا واقعی اس کے دل میں کہیں لالچ چھپا بیٹھا تھا۔ عثمان نے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، میرا مطلب ہے ہم دونوں کے لیے آسانیاں ہو جاتے ہیں، بس اتنا ہی، تم برا مت ماننا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، گاڑی کے شیشے سے باہر گزرتے راستوں کو دیکھتی رہی، لیکن اس کے ذہن میں عثمان کے چہرے پر اترتا اور چڑھتا رنگ بار بار آ رہا تھا۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد وہ گھر آ گئی، مگر اس رات اسے نیند نہ آئی۔ بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب عثمان نے جذبات میں آ کر کہا تھا کہ اس پلاٹ سے وہ اپنا الگ گھر بنا سکتے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے لہجے میں کوئی چھپی ہوئی کہانی ہے، کوئی ایسا خیال جسے وہ کھل کر نہیں بتا رہا۔ اگلے دنوں میں عثمان کا رویہ نرم تو تھا،
مگر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی موقع کے انتظار میں ہو، کسی ایسے موقع کے جو شاید اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سارا نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ سب صرف محبت ہے؟ چند دن بعد دونوں ایک جگہ ملے تھے۔ کسی بات پر وہی پلاٹ کا ذکر دوبارہ چھڑ گیا۔ عثمان کا لہجہ اس بار کڑا اور تلخ تھا۔ تم بے وقوف ہو سارا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تجھ میں اتنی بھی عقل نہیں کہ مستقبل کا سوچ لیتی۔ اچھا بھلا ہاتھ آیا، پلاٹ تیری کم عقلی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ سارا کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ الفاظ عثمان کے ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو عثمان؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے میرا ساتھ، میرا اعتبار ہی کافی ہے، لیکن تمہارے لیے تو سب کچھ اس پلاٹ میں سمٹا ہوا ہے۔ عثمان نے کندھے اچکائے، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ تم جذباتی باتوں میں پھنس کر سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہو۔ سارا کے اندر سالوں کا جمع کیا ہوا دکھ اور تلخی ایک دم پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں صرف لالچ تھا یا پھر حوص؟ عثمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن سا رہ گیا، پھر اچانک غصے میں اس کے قریب آ کر زور سے ایک تھپڑ مارا۔ سارا کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ ذلت کی آخری انتہا تھی۔ اس نے چپ چاپ ایک قدم پیچھے ہٹایا، اپنی آنکھوں میں موجود درد اور حقارت کے ساتھ عثمان کو دیکھا، اور اس لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ اتر گیا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو، یہ رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہ سکتا۔ سارا خاموشی سے اٹھی، نہ کچھ کہا، نہ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ عثمان نے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ہلچل ہوئی، مگر پھر وہ بیٹھا رہا، نہ آواز دی، نہ پیچھے گیا۔ سارا سیدھی بس اسٹاپ پہنچی۔ شام کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آنکھوں کے کناروں سے بہتے آنسو بھی خشک ہونے لگے۔ بس آئی، وہ چڑھ گئی، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پورا راستہ خاموشی میں طے کیا، اور آخر کار اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد مہینوں گزر گئے، نہ کوئی فون، نہ کوئی میسج، نہ کوئی سلام۔ دونوں کی زندگی الگ الگ راستوں پر خاموشی سے چلتی رہی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ موبائل چیک کر رہی تھی، ایک واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آیا، ایک انجان نمبر۔ سارا نے چونک کر اسکرین دیکھی۔ میسج صرف ایک آڈیو تھا۔ دل میں ہلکی سی الجھن اور بے چینی لیے اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ پہلے چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اچانک ایک مانس مگر اس لمحے خوف پیدا کرنے والی آواز گونجی۔ یہ عثمان کی آواز تھی، اور یہ ایک کال ریکارڈنگ تھی۔ یہ عثمان کی کال کی ریکارڈنگ تھی۔ آواز میں ایک عجیب سی بے تکلفی اور رونق تھی، جیسے وہ کسی پرانے رازدار دوست سے بات کر رہا ہو۔ دوسری طرف سے ایک آدمی کی قہقہ لگاتی ہوئی آواز آئی، آخر تو نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا۔ عثمان فوراً بولا۔ آواز میں فخر اور شرارت کی ملی جلی جھلک تھی۔ صرف ایک مقصد، یار، دوسرا حاصل نہیں کر سکا۔ اس کو تو حاصل کر لیا، مگر پلاٹ نہیں ملا۔ البتہ مایوس نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں، شاید قسمت کی دیوی مہربان ہو ہی جائے۔ اس کے بعد وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دوسرے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے تو ہے بڑا شکاری، ویسے کام نہیں بنا تو نکاح کا فریب دے دیا۔ عثمان کی ہنسی اور گہری ہو گئی۔ دوسرا شخص گویا ہوا، جانتا ہوں تو نے مجبوری میں کیا، ورنہ اگر وہ تیرے ہاتھ آ جاتی تو کہاں یہ نکاح کا ڈرامہ کرنا تھا۔ عثمان نے اس پر کوئی لفظی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموش ہنسی اس بات کی تصدیق تھی کہ دوسرے کی بات بالکل سچ تھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد کال ختم ہو گئی، ریکارڈنگ کا اختتام ہوا، لیکن سارا کی اذیت کا آغاز۔ وہ فون ہاتھ میں تھامے پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ چہرے پر ایک رنگ آ کر چلا گیا، سانس اٹک گئی، اور دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ روتی رہی، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے، مگر درد کم نہ ہوا۔ اس کے اندر ایک ایسا زخم لگ چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، ایک ایسی بے بسی جسے الفاظ کا سہارا نہ تھا۔ پچھتاوے کا کانٹا دل میں پیوست تھا، اور ہر سانس کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ سوچیں اس کے دماغ میں مکڑی کے جالے کی طرح پھیل چکی تھیں، اور وہ ان میں جکڑی ایک بے بس مکھی تھی۔
اسے خبر نہ تھی کہ کب رات ہوئی اور کب صبح، بس یہ احساس تھا کہ اس کی زندگی میں اب ہمیشہ کے لیے رات اتر آئی ہے، ایک ایسی رات جس کی کوئی صبح نہیں۔ صبح کے دھندلے اجالے میں وہ اب بھی صوفے پر ہی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور گالوں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشانات جیسے رات کے المیے کا ثبوت دے رہے ہوں۔ فون اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اسکرین بجھ چکی تھی، مگر اس کے کانوں میں وہ مکروا ہنسی اور مکالمے اب بھی گونج رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ فون کو میز پر رکھا، جیسے اس سے چھونا بھی اب گناہ لگ رہا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے، کچھ توڑ دے، سب کچھ بکھیر دے، مگر جسم اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ اٹھنا بھی ممکن نہ تھا۔ کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھی تو آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ وہ لڑکی جو کبھی خوابوں اور امیدوں سے بھری ہوئی تھی، اب آنکھوں میں صرف خالی پن لیے کھڑی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، جیسے خود سے کہہ رہی ہو، واہ سارا، تم واقعی بے وقوف تھیں۔ پھر اس نے اپنی ماں کی آواز کچن سے سنی، روز کی طرح معمولی باتیں، چائے، ناشتہ، سب کچھ وہی، جیسے دنیا بدلی ہی نہ ہو۔ لیکن سارا کے اندر تو دنیا الٹ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں واپس آئی اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ فون بجا، ایک میسج آیا تھا، مگر اس نے دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ اسے ڈر تھا شاید وہ پھر کسی اور سچ سے دوچار نہ ہو جائے اور یہ زخم مزید گہرا نہ ہو جائے۔ باہر دن کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر سارا کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ رات واقعی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سارا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے ملتی تھی۔ گھر میں بھی وہ ایک اجنبی کی طرح ہو گئی تھی۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ایک دن عثمان کی کال آئی۔ سارا نے جب نمبر دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کراہیت دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے اس کا فون بھی گندا ہو گیا ہو۔ کال اٹھانے کا تصور ہی ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی اور غصے سے کانپتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولا، وہی ریکارڈنگ فائل نکالی اور سیدھا عثمان کو بھیج دی۔ چند لمحوں بعد عثمان کا جواب آیا، یہ میری آواز نہیں ہے سارا، کسی نے میری آواز میں یہ سب ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے میری بہن نے ہی یہ سب کیا ہو۔ ایک پل کے لیے سارا کے ذہن میں سوال آیا، کیا یہ واقعی جھوٹا الزام تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے ماضی کے سارے زخم تڑاک سے کھل گئے۔ عثمان کا شادی سے پہلے کا رویہ، پیسوں کا لینا، پلاٹ کی باتیں، سب کچھ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر صرف 3 الفاظ میسج میں لکھے، جھوٹے، مکار، قابل نفرت ہو تم، اور سینڈ کر دیا۔ پھر وقت ایک بوجھل موسم کی طرح گزرنے لگا۔ مہینے بیت گئے، مگر سارا کا دل عثمان کے ذکر پر بھی بھڑک اٹھتا۔ عثمان نے 12 کوشش کی کہ وہ کم از کم ایک بار اس سے ملاقات کرے، مگر سارا نے کسی بھی رابطے کا دروازہ بند رکھا۔ آخر کار اس نے صاف کہہ دیا، مجھے طلاق چاہیے، ورنہ میں تمہیں کورٹ میں لے جاؤں گی۔ عثمان نے اس پیغام کو پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ عثمان نے سارا کے آخری پیغام کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، جیسے وہ غائب ہو گیا ہو۔ پھر ایک دن اس کا میسج آیا، سارا مجھے معاف کر دو۔ سارا نے اس میسج کو کھولا بھی نہیں، بس اسکرین کو دیکھ کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ چند گھنٹے بعد دوسرا پیغام آیا، صرف ایک بار مجھ سے ملو تاکہ میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر سکوں۔ سارا نے ٹائپ کیا، غلط فہمیاں؟ وہ تو کب کی دور ہو چکیں، بلکہ اب تو خوش فہمیاں بھی نہیں رہیں۔ اب تک میں ایک نامرد کے آسرے پر جیتی رہی جسے میں مرد سمجھتی تھی۔ تم جیسے درندے جب کسی جسم تک کسی بھی طرح رسائی حاصل نہ کر سکیں تو وہ نکاح کا فریب دیتے ہیں۔ جب ہم شادی سے پہلے ملتے تھے، اگر اس وقت تمہاری ہوس پوری ہو جاتی تو مجھے یقین ہے تم کبھی مجھ سے شادی نہ کرتے۔ پلاٹ کے لالچ اور جسم کی ہوس نے تمہیں نکاح کا فریب دینے کے لیے مجبور کیا تھا، جو اب پوری ہوتے ہی محبت کے جھوٹے دعوے بھی ہوا میں اڑ گئے۔ لعنت تم جیسے نامردوں پر جو اپنی حوس کو محبت کا نام دے کر دوسروں کا گھر برباد کرتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچتے۔ سارا کی آنکھوں کی نمی نے موبائل کی اسکرین دھندلا دی تھی۔ یہ الفاظ پڑھ کر عثمان کے اندر جیسے زہر بھر گیا۔ سارا کا پیغام اس کے لیے ایک آئینہ تھا جس میں وہ اپنی اصل شکل دیکھ رہا تھا، اور وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور چیخ پڑا۔ الفاظ اس کے ہاتھ سے پھسلتے گئے۔ میری بہن ٹھیک کہتی تھی، تیرے جیسی لڑکیاں شریف اور عزت دار گھر کے لڑکے تاڑتی ہیں۔ سارا نے فوراً جواب دیا،
شریف اور عزت داروں کی بیٹی بہن شادی سے پہلے اپنے منگیتروں کے ساتھ میاں بیوی کا تعاقب نہیں کرتی۔ عثمان نے آگ بگولا ہو کر لکھا، بکواس بند کر بے شرم عورت۔ سارا نے ایک کاری ضرب لگائی۔ چند دن پہلے تک کتے کی طرح اسی بے شرم کے تلوے چاٹنے پر تیار تھے تم۔ یہ پڑھتے ہی عثمان نے غصے میں آ کر اسے فوراً بلاک کر دیا۔ اگر اس لمحے سارا سامنے ہوتی تو شاید عثمان اسے جان سے مار دیتا، کیونکہ سارا ایک ایسا آئینہ تھی جس نے اس کا اصل روپ دکھا دیا تھا، اور عثمان جانتا تھا وہ کبھی اپنے چہرے کو بدل نہیں سکتا، اس لیے اس کے نزدیک آئینہ توڑ دینا ہی واحد حل تھا۔ چند دن گزر گئے تھے۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ صبح کے وقت دروازے پر بیل بجی۔ وہ آہستہ قدموں سے باہر آئی۔ گیٹ پر ایک ڈاکیا کھڑا تھا، ہاتھ میں بھورا سا لفافہ لیے۔ یہ آپ کے نام ہے، ڈاکیا نے مختصر کہا اور رجسٹر پر دستخط لیے۔ سارا نے لفافہ ہاتھ میں لیا۔ کاغذ کا لمس سرد اور بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اس کی زندگی کو ایک اور موڑ دینے والا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لفافے کو کچھ لمحے ہاتھ میں تھاما۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی، جیسے دل جانتا ہو اندر کیا ہے، مگر دماغ پھر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ پھاڑا۔ اندر سفید کاغذات تھے، اوپر سرکاری مہریں اور سیاہ روشنائی میں صاف لکھے ہوئے الفاظ، طلاق نامہ۔ سارا کی آنکھیں کچھ لمحوں تک اس لفظ پر جمی رہیں۔ ہر حرف اس کی آنکھ میں چبھتا، اس کے وجود پر جیسے کسی نے ٹھپا لگا دیا ہو۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، قانونی جملے، تاریخیں، گواہوں کے نام، اور آخر میں ایک دستخط عثمان کا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی دعوی کرتا تھا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور آج کاغذ پر صرف ایک دستخط سے اسے اپنی زندگی سے کاٹ پھینکا تھا۔ سارا نے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ وہ ہلکی سی قہقہ مار کر ہنس دی، لیکن اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا، جیسے سب ختم ہو چکا ہو اور اب کچھ بچا ہی نہ ہو۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اب بھی کمرے میں تھی، مگر وہ دھوپ جیسے اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ کرسی پر ٹک کر بیٹھی رہی، انگلیوں سے اس مہریں لگے کاغذ کو چھوتی رہی، جیسے اس حقیقت کو محسوس کرنا چاہتی ہو کہ سب کچھ اب کاغذ پر لکھا جا چکا ہے اور مٹایا نہیں جا سکتا۔ چند لمحے بعد اس نے کاغذ تہہ کر کے ایک دراز میں رکھ دیا۔ کوئی آنسو نہیں گرا، کوئی چیخ نہیں نکلی، بس ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب یہ اس کی زندگی کا آخری باب نہیں ہوگا، بلکہ ایک نئے باب کی پہلی سطر ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرے گی۔ کچھ دن یوں نہیں سوچ بچار میں گزر گئے۔ سارا کے کمرے کی کھڑکی کے باہر شام کا دھندلا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک بھاری پن جمع ہوا تھا۔ طلاق کے کاغذات ملنے کے بعد سے اس کا ذہن بار بار ایک ہی چہرے کی طرف جا رہا تھا، سکندر کا چہرہ۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر ہی اس کا سچا خیر خواہ تھا، وہ جو ہر موقع پر خاموشی سے اس کے لیے ڈھال بنا رہا، جس نے کبھی بدلے میں کوئی امید نہیں رکھی۔ ویسے بھی اچھے وقت میں تو برے لوگ بھی ساتھ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، مگر برے وقت میں صرف اچھے لوگ ہی اصل شکل میں سامنے آتے ہیں، اور سکندر سارا کے لیے ہمیشہ اچھا تھا۔ سارا نے موبائل اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، بیل بجتی رہی، 1 2 3، مگر سکندر نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے گہری سانس لی، دل کو تسلی دی کہ شاید وہ مصروف ہوگا، بعد میں کر لوں گی، اس نے خود سے کہا، اور فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ سکندر کال کر رہا تھا۔ سارا کے ہاتھ میں موبائل تھوڑا کانپ گیا، جیسے اچانک وقت پیچھے مڑ کر اس لمحے پر آ گیا ہو جہاں سب کچھ سادہ اور خالص تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سکندر کی آواز دوسری طرف سے آئی، نرم اور فکرمند لہجے میں، بولو سارا، خیریت ہے؟ یہ سنتے ہی سارا کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ رو پڑی، اور پھر جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے کے لیے ایک ایک بات، ایک ایک زخم سب سکندر کو بتا دیا۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس خاموشی میں بھی فکر سی تھی۔ آپ نے کہا تھا اگر کبھی واپس آنا چاہو تو میرا در ہمیشہ کھلا ملے گا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں، سکندر نے ہلکی سی آ بھری۔ ہاں کہا تھا،
اور میں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم ہوں۔ مگر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ سارا نے چونک کر پوچھا، مگر کیا؟ سکندر کی آواز جیسے ایک لمحے میں بھاری اور سرد ہو گئی۔ مگر یہ کہ 2 ماہ پہلے میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سارا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ خاموش رہی، مگر سکندر نے بولنا جاری رکھا۔ میری ایک کزن تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یک طرفہ محبت تھی، مگر سچی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن وہ اچھی لڑکی تھی، اسی لیے ایک وقت میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ مگر اس کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کی سخت بے عزتی کی اور انکار کر دیا۔ دونوں گھرانوں کی کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، جیسے پرانی یادوں کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ مجھے نہ کوئی دکھ تھا نہ گلا، میں بھول گیا سب۔ مگر وہ نہیں بھولی۔ اس نے کسی اور سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ سکندر کی آواز میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر جب میری شادی تم سے ہوئی، اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب تو سکندر کی شادی ہو گئی ہے، تم بھی کر لو۔ مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ وہ میرے بارے میں ہر خبر رکھتی تھی، کبھی کبھار چھپ کر مجھے دیکھنے بھی آتی تھی، مگر مجھے خبر نہ تھی، نہ اس کی محبت کی شدت کا اندازہ۔ سارا گہری خاموشی میں اس کی بات سن رہی تھی۔ جب ہماری طلاق ہوئی تو اس کے گھر والے خود چل کر میرے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ اس بار گھر والوں کی انا ہار گئی اور اس کی محبت جیت گئی۔ 2 ماہ پہلے وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی بات تولی اور کہا، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں، اگر اسے اعتراض نہ ہو تو نکاح کے بعد تمہیں ایک چھت دے سکتا ہوں، مگر معاف کرنا، تم اب اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ وہ دوسری صحیح، مگر میرے لیے اب وہ پہلی بیوی ہے، تمہیں دوسری بن کر رہنا پڑے گا۔ سارا نے ایک پل کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ اس کے کانوں میں سکندر کی آواز گونجتی رہی، تمہیں دوسری بن کر رہنا پڑے گا۔ دل جیسے سن ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اسے ہوش آیا۔ اس نے چونک کر موبائل کو دیکھا، جہاں سے سکندر کی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ سارا نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی سکندر کی پہلی بیوی تھی، مگر اپنے ہی فیصلوں کی غلطی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ دوسری کے طور پر قبول کی جا رہی تھی، اور وہ بھی تب اگر پہلی عورت ہاں کرتی، اور وہ لڑکی جو کبھی کسی حیثیت میں نہ تھی، صرف اپنی محبت اور وفا کے بل پر سکندر کے دل میں پہلی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سارا جان گئی تھی عزت اور محبت ہمیشہ وفا پرستوں کا مقدر بنتی ہے، اور اب چاہے وہ سکندر کی دوسری بیوی بن بھی جائے، اسے وہ محبت اور عزت کبھی نہیں ملے گی جسے وہ خود اپنی نادانی اور بے وفائی سے گنوا چکی تھی۔ اس نے دوبارہ سکندر سے رابطہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی عثمان کا خیال آیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ جسم تک رسائی کے لیے لوگ کیسے کیسے فریب دیتے ہیں، کبھی محبت کا، کبھی دوستی کا، اور اگر ان سے بھی کام نہ بنے تو نکاح جیسے مقدس عمل کو بھی فریب کے طور پہ استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ایسے لوگ نفرت کے قابل تو ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی تعلق کے نہیں۔ وہ اب بھی خود کو زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے تو کوئی فریب نہیں کیا تھا، حالانکہ سب سے بڑا فریب اس نے خود کے ساتھ کیا تھا کہ سکندر جیسا اچھا شوہر، عزت، محبت اور دولت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی۔